نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج کا سیشن بہت اہم ہے، اس لحاظ سے آج ویسے بھی جمعہ ہے اور سورہ کہف بھی ہم نے پڑھنی ہے، اور سورہ کہف جو ہے اس کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتایا تھا کہ فتنہ دجال سے بچنے کی یہ صورت ہے۔ تو انشاءاللہ آج بہت سے ایسے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے، آپ نے کہیں سنے تو ہوں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جس کانٹیکس میں ہم جہاں ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے بہت سی نئی انفارمیشن آئے گی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی ہم کہیں اینڈ ٹائمز کے قریب ہی رہ رہے ہیں، یعنی ہمارا جو دور ہے یہ اینڈ ٹائمز کا ہی دور ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 تک ہم نے کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بہت اہم جو ہے آیت آتی ہے جس میں بیسیکلی شیطان کا سارا پلان اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی شیطان کا بھی پلان ہے اور یہ دجال کا بھی پلان ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ صورتیں جو ہیں آپس میں لنکڈ ہیں اور ان کا تعلق جو ہے آخر الزمان سے ہے، اینڈ ٹائم سے ہے۔ تو اس لیے جہاں جہاں پہ بھی ایسی نشانیاں موجود ہیں میں آپ کو ہائی لائٹ کرتا جاؤں گا۔ تو پہلی نشانی اس والے سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ قصہ آدم و ابلیس ہوتا ہے ویسے ہی ہے، یہاں پہ بھی قصہ بالکل ویسے ہی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ جا، اس نے انتظار کی بات کی کہ مجھے آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیں تاکہ میں ان کو بہکاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی، آپ کو معلوم ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس کو یہ کہہ دیا کہ تو یہ کر، یہ کیا کرے گا؟ اس پہ جو ہے وہ بات آتی ہے کہ تو جو ہے جس کو بھی چاہے اپنی آواز سے بہکا سکے تو بہکا لے، یعنی آواز سے بہکا لے۔ دجال کے بارے میں یہ آتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے اس حدیث میں کہ جب وہ آئے گا تو مشرق و مغرب کے لوگ اس کی بات سنیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایک بندہ جو ہے ایک جگہ سے بات کرے اور مشرق و مغرب کے لوگوں سے سنے۔ آج ہمارے لیے تو یہ ریئلائزیبل ریالٹی ہے، ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ تو یہ بیسیکلی اس کی طرف شاید اشارہ ہے کہ دجال کے پاس جو ہے وہ میڈیا کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا اور وہ اپنی آواز سے جس کو چاہے گا بہکانا چاہے گا بہکا لے گا۔ اس وقت مائنڈ کنٹرول کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، یعنی اس وقت جو ہے اینڈ ٹائم سے قریب اس کا الائنس بہت بڑا ہو جائے گا، جس کا ذکر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ہیومن سیٹن الائنس ہے، یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ شریر جنوں اور شریر انسانوں کا آپس میں گٹھ جوڑ جو ہمیشہ سے رہا، ماڈرن ٹائمز کے اندر اس کو فری میسنز کہا جاتا ہے نا، یہ فری میسن جو شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی آپس میں کانٹریکٹ ہوتا ہے اور مل کے جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس یعنی اینڈ ٹائمز کے قریب جو ہے یہ الائنس بہت پاورفل ہو جائے گا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے، ٹھیک ہے، جن پہ تم چاہتے ہو اپنے پیادے چڑھانا چڑھا لو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کوئی بھی اگر ان کے آرڈر کو، ان کی تہذیب کو ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر کس طریقے سے یہ فوج کشی کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جو بات اس میں بتائی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ تم اس میں شرکت کرو، ان کے مال میں بھی اور ان کی اولاد میں بھی۔ اچھا، مال میں شرکت کیا ہے کہ کسی بھی مال کے اندر جب حرام شامل ہو گیا تو شیطان شامل ہو گیا، یعنی سود جو ہے یہ بھی شیطان کی شرکت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پورا جو اس وقت دنیا کا معاشی نظام ہے اس کے اندر سود کیسے جو ہے وہ گھسا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اولاد میں کیسے شرکت کرو، یعنی ان کی اولاد میں شرکت کرو، وہ زنا کے ذریعے سے۔ ظاہر بات ہے جب کسی شخص نے زنا کیا اور اس سے جو اولاد پیدا ہوئی تو اس کے اندر شیطان نے اپنی شرکت کی، بلکہ صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان جو ہے نکاح کے بعد بھی اگر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے لیکن وہ یہ دعا نہیں پڑھتا تو شیطان شرکت کر لیتا ہے۔ اللہ جو ہے کیا جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے جب دعا نہیں کرتا کوئی مسلمان تو پھر شیطان جو ہے اولاد میں بھی شرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو زنا کرے گا ظاہر بات ہے اس میں تو اولاد کی شرکت ہوگی ہی ہوگی۔ یعنی اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جو باسٹرڈز ہیں، جنہیں ہم باسٹرڈز کہتے ہیں، انہیں کہہ دیا ہے کہ جناب یہ بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، یعنی ویڈ لاک کے بغیر جو ہے پیدا ہوئے، تو وہ اس کی کثرت ہوتی جا رہی ہے نا ویسٹ کے اندر۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جن کے اندر شیطان نے شرکت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کا پورا پلان ہے، اور یہ بیسیکلی دجال اس پلان کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں
اس وقت یہ پوری طریقے سے یہ نافذ ہو چکا ہے آرڈر. ابن کثیر نے اچھی اس پہ وضاحت کی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب وہ ہے جو آپ کے لیے جو ہے دریاؤں میں کشتیاں چلاتا ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ مزید دلائل دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کو نہیں قبول کر رہے. تو اس کا فضل، تم اس کا فضل تلاش کرو اس کے ذریعے سے، وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے. سمندر میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں. جب ان کو پتہ تھا کہ جب سمندر میں کبھی طوفان آتا تھا تو پھر یہ بھول جاتے تھے لات منات عزا کو اور اللہ کو ہی پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم کیوں جو ہے روگردانی کرتے ہو. تو پھر وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو. ٹھیک ہے، جب طوفان میں گرتی ہے کشتی تو تم اللہ کو پکارتے ہو. کیا ماجرا ہے یہ؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ یعنی یہ بات تم دیکھو کہ سمندر میں طوفان آیا تو تم نے جو ہے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. تو کیا خشکی میں تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے سکتا؟ کیا خشکی میں جو ہے تم بچ جاؤ گے؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں کسی سمندری سفر پہ لے جائے، پھر تمہیں مشکل میں ڈال دے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یہاں پہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے. اس کے بعد انسان کا جو ہے ایک کرم واضح کیا گیا ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے یقیناً بنی آدم کو مکرم کیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو خشکی اور تری میں جو ہے ایک اتھارٹی تھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کو طرح طرح کی جو ہے رزق دیے، پاک رزق عطا کیے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اس کو کئی اور مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا کی. تو یہاں پہ انسان کا اصل مقام بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ایک انسان جو ہے خلیفۃ اللہ ہے، تو اس کو یہاں پہ خشکی و تری کا انتظام کرنا ہے. وہ یہاں پہ ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ اس کا نظام بھی اچھے طریقے سے چلانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج جو ہے یہ نظام تو اب وہ ویسٹ والے جو ہیں غیر مسلم اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. ہم سے تو جو ہے اپنے وسائل سنبھالے نہیں جاتے. تو جو اقبال نے کہا تھا نا کہ خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے. یعنی یہ جو بادشاہت کیا ہے، حکومت کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے؟ اہتمام کرنا خشکی اور طریقہ. جو بہتری طریقے سے انتظام کرے گا وہی رولر بنے گا اس دنیا کا. تو ہم سے تو اپنے ظاہری بات ہے معاملات نہیں سنبھلے جاتے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے 23 دفعہ تو ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سے اپنے معاملات نہیں سنبھالے جاتے. اور ہمیں آئی ایم ایف سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپرٹس بھیجیں اور ہمارا معاملہ چلا کے دکھائیں، ہم سے نہیں چلتے. تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں لیڈرشپ کیسے ملے گی؟ تو جو بھی جان میں اندھا رہا اللہ فرماتے ہیں آخرت میں بھی پھر اندھا ہوگا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا ہوگا. اور یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں. یہ وہ اگین ان پریشرز کی بات ہو رہی ہے کہ جب پیغمبر، جب کوئی بھی داعی اللہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پھر یہی مشکل ہوتی ہے کہ اس کی بات کوئی قبول نہیں کرتا. اور یہ جو پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید کوئی اگر میں میسج کو تھوڑا نرم کر لوں یا اس کے اندر جو کڑوی باتیں ہیں ان کو ختم کر دوں تو یہ لوگ زیادہ مان لیں. ٹھیک ہے، یہ دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے. یا کچھ ان کے مطالبات پورے ہو ہی جائیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بار بار کیا کہہ رہے تھے کہ فرمائشی معجزہ. اب یہی اس صورت کے کانٹیکس میں بھی وہ بحث آئے گی کہ ان تمام مکی صورتوں میں، خاص طور پہ جو آخری دور میں آئی ہیں اس میں یہ بحث آپ کو ملے گی. تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی. تو اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پریشر تھا اس کو جس طرح واضح کیا گیا ہے اس طرح سے اور کہیں پہ واضح نہیں کیا گیا. یہ آیت ہے، دیکھیں پڑھیں، بڑی ہی ہلا دینے والی آیت ہے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی نہ اس کے اوپر فضل کرے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے، اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو اب کچھ نہ کچھ تو ان کی طرف جھک ہی جاتے، کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنے پر تیار ہو ہی جاتے. پریشر کا اندازہ کریں کتنا بڑا ہوتا ہے کہ وقت کا رسول جس نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھی ہوتی ہیں، جس کے اوپر وہی آ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ پریشر سنبھالنا آسان نہیں ہوتا. تو ہم اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بتا اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ثابت قدم رکھے. لیکن یہ تو اس کے لیے ہے جو راہ میں کھڑا ہوگا، جو باقی کار رسالت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. جس نے کھڑا نہیں ہونا اس کے لیے تو موجے ہی موجے. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کو دگنا پھر عذاب ملے گا. پھر ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دیں گے اور جو ہے دنیا میں بھی اور بعد موت کے بعد بھی. ٹھیک ہے، اور پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پائیں گے. یعنی اگر آپ نے ایسا کر دیا ہوتا تو پھر دگنا آپ کو عذاب ملتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے. یعنی یہ تو چاہ رہے تھے کہ آپ کو وہاں سے بے دخل کر دیں، لیکن اگر ایسا کرتے تو پھر یہ وہاں بھی بہت کم خود بھی بہت کم وہاں پہ ٹھہر پاتے. تو آپ کیا کریں؟ آپ نماز کو قائم کریں، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک. فجر کا قرآن پڑھنا تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں یہ
گواہ اس پہ مطلب حاضر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی شفٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں خاص طور پہ آپ اہتمام کیا کیجیے رات کے کچھ حصے میں بھی تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ ذاتی آپ کے لیے ہے، باقیوں کے لیے فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر فرض ہے۔ یعنی تہجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، لیکن باقی امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا، وہاں پہ کھڑا کرے گا۔ یہ وہ اسپیشل مقام ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر وہ شفاعت کرنی ہے، اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ وہ شفاعت تمام ایک طرح سے انسانیت کے لیے ہوگی، کیونکہ وہاں پہ اس کی ہولناکی ایسی ہوگی اس دن کی کہ لوگ چلا چلا کر جو ہے پکار رہے ہوں گے اور مختلف انبیاء کے پاس جا رہے ہوں گے، پیدر پیدر تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، موسیٰ عیسیٰ کے پاس جائیں گے، تمام لوگ کہیں گے بھائی ہم آج کچھ نہیں کر سکتے، آج یہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، بلکہ وہ نفسی نفسی یعنی اپنی نفس کی فکر کر رہے ہوں گے۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ وہ مقام محمود پہ کھڑے ہو کے وہ اسپیشل کوئی اللہ کی حمد بیان کریں گے، جو اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کو سجھائیں گے، ان کو سکھائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوگا اور روز محشر جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوگا، یعنی یہ جو حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ قرآن جب ہم نے نازل کر رہے ہیں تو مومنوں کے لیے تو بالکل شفا اور رحمت ہے۔ ہاں ظالموں کو اس سے نقصان ہی بڑھ جاتا ہے ان کا، اور ذاتی میں اور بڑھ جاتے ہیں وہ، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل دیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ہے ہی ایسا۔ تو کہہ دیجیے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، ٹھیک ہے، جو پوری ہدایت کے ساتھ راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی اچھی طرح جاننے والا ہے۔ تو یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ہے کہ ہر شخص اپنے ایک راستے پہ چل رہا ہے، ہر شخص کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں، اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے، اسی کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ ایک بندہ جو ہے وہ کافر پیدا ہوا تو ظاہری بات ہے اس کی ٹریجیکٹری تو یہ ہے نا کہ پہلے تو کم سے کم وہ مسلمان ہو، اس کے بعد پھر اس سے اگلے تقاضے سامنے آئیں گے، تو اس کے لیے اس کے حساب سے جو ہے دیکھا جائے گا۔ ہمارا معاملہ، ہم مسلمان پیدا ہوئے تو ہمیں اس کے مطابق دیکھا جائے گا، ہم مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، سوسائٹی جو تھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اسلام تھا، تو ہمارا امتحان ان سے سخت ہوگا اس شخص سے کہ جو شخص ایک کفر کے گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا ماحول بھی کفر کا تھا۔ تو یعنی ہر کسی کے اپنے سرکمسٹانسز، اسی کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم اس بارے سے علم دیا گیا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ ایک ایسی بات کہ جو اس صورت کو سورہ کہف کے ساتھ لنک کرتی ہے، کیونکہ ابن عباس سے مروی روایت موجود ہے کہ جب یہ آخری وقت آیا مکی دور کا، جو ہم زمانہ جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ یہ جو قریش تھے یہودیوں کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ ہم ان سے پوچھیں اور اس کے ذریعے سے ان کو ایکسپوز کریں۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو فتنہ ہے، تو ہم ان کو ایکسپوز کر دیں۔ تو یہودیوں نے پھر ان کو بتایا تھا، کئی سوالات پوچھنے کو کہا تھا۔ ایک سوال کا جواب تو اب ہم نے جو ہے ڈسکس کر لیا کہ جی بنی اسرائیل جو ہے مصر کیسے پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت نازل کی تھی؟ سورہ یوسف نازل کی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے ایک 3 سوال انہوں نے کہا تھا کہ آپ پوچھیں ان سے جا کے، 2 کے جواب آپ کو دے دیں گے، 1 کا نہیں دیں گے اگر سچے نبی ہیں۔ اگر سچے نبی ہیں تو 2 کے جواب دے دیں گے، 1 کا نہیں دیں گے۔ یہ 3 سوال کیا تھے کہ ایک تو وہ جو اصحاب کہف تھے ان کا معاملہ کیا ہے، ان کا بڑا ایک مسٹیریس واقعہ ہے، کیا ان کو پتہ ہے؟ ان سے پوچھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سوار کا ان سے پوچھیں، وہ شاہ سوار کا کہ جو مشرق و مغرب پہ جو ہے اس کی حکومت ہو گئی تھی، تو یعنی ذوالقرنین کا پوچھیں کہ وہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو تیسرا سوال انہوں نے یہ کہا تھا کہ روح کے بارے میں پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے جو 2 سوال ہیں ان کے جواب وہ دے دیں، اور اس کا وہ جواب نہیں دیں گے اگر انہوں نے سچے نبی ہیں، تو پھر تم مان لینا کہ سچے نبی ہے، ورنہ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، جبکہ وہ باقی جو 2 سوال تھے ان کا جواب، تفصیلی جواب جو ہے وہ سورہ کہف میں آ گیا۔ اگر ہم چاہیں تو جو ہی آپ کی طرف ہم تاری ہے سب ختم کر لیں، اور پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے۔ وہی قرآن کا معجزہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کے معجزے کی بڑی اہمیت ہے۔ آگے فتنہ دجال کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ فتنہ دجال کے بارے میں جو تفصیلات ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں، اس میں یہ کہیں پہ نہیں آتا کہ وہ قرآن کا چیلنج پورا کرے گا۔ تو اس لیے دیکھیں جو قرآن کے چیلنج کو پکڑ لے گا نا، تو اس کے لیے دجال کو ایکسپوز کرنا بہت ہی آسان ہے۔ ظاہری بات ہے، اگر تو دجال وہ تو اپنے آپ کو خدا کہے گا نا، دجال کلیم کرے گا کہ وہ خدا ہے اور مانو اسے، تو اگر آپ کو یہ قرآن کا اصول پتہ ہے، آپ سے کہیں بھائی جان سچے خدا نے تو یہ معجزہ پیش کیا ہوا ہے، آپ پہلے تو اس کا توڑ کریں نا، آپ توڑ کریں گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے، باقی آپ کہانیاں بعد میں سنائیں۔
باقی شعبے تو بڑے دکھائے گا وہ تو آپ کو جو ہے الٹی سیدھے جو ہے وہ کرتب دکھائے گا، اس کا ذکر ابھی آئے گا صحیح حدیث کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کہیں گے بھائی جان پہلے تو اس مسئلے کو حل کریں نا، جو سچا خدا ہے اس نے تو یہ معجزہ نازل کیا ہوا ہے، اس جیسی آپ ایک صورت بنا کے لائیں اگر آپ خدا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نہیں لے کے آ سکے گا، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ نہیں لے کے آ سکے گا، باقی سب وہ چیزیں کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، تو یعنی اس کو ایکسپوز کرنا بہت آسان ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اگین معجزہ قرآن کو پیش کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، تب بھی یہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ یہ چیلنج آیا تھا کہ پوری کتاب اس جیسی لے کے آؤ، جب نہیں لا سکے پھر 10 صورتوں کی بات آئی، پھر ایک صورت کی بات آ گئی تھی، اب ایک صورت پہ یہ چیلنج کھڑا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ جو ہے انکار سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر ہرگز ایمان لانے والا نہیں، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں۔ اب یہاں پہ وہ لسٹ آ گئی ہے، وہ مختلف وقتوں میں جو انہوں نے فرمائشی معجزات مانگے تھے کہ یہ کر دیں یہ کر دیں، تو اللہ نے یہاں پہ وہ تمام جو ہے نا ان کی جو فرمائشیں ہیں ان کو لسٹ کر دی۔ اب دیکھیں بڑے انٹرسٹنگ لسٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ پر ہم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں۔ ایک تو یہ نمبر ایک، نمبر دو، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ کھجوروں اور انگوروں کا ہو جائے، اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر کے دکھائیں۔ ایک تو آپ کے لیے وہ باغ بھی ہو، پھر باغ کے اندر آپ ہمارے سامنے نہریں جاری کر کے دکھائیں۔ اچھا، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار کے لے آئیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو کہا کہ ہاں چڑھ کے دکھا دیں آسمان پہ، نہیں انہوں نے کہا نہیں پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، نہیں چڑھ جائیں گے تب بھی نہیں مانیں گے، چڑھ کے آسمان سے کتاب لے کر آئیں تب مانیں گے۔ تو آپ جواب دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں بھائی، میں کوئی کام نہیں کر سکتا جو آپ مجھ سے مطالبے کر رہے ہیں، یہ میرا رب بھی کرتا ہے، میں انسان ہی ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہارے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور تو لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ جانے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف ایک ہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک انسان کو ہی ہمارے درمیان بھیج دیا، اور اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وہی اعتراض کہ جی ایک انسان ہمارے درمیان کیسے آ گیا، ہم ہی جیسا انسان۔ تو آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو بھی بھیجتے، تو کہہ دیا کہ میرے اور تمہارے درمیان اب اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، یہ باتیں اب بہت ہو گئیں، اب تم نے باتیں کر لی اپنی، اب کوئی تمہارے پاس حجت تو ہے نہیں، کوئی بنیاد تو تمہارے پاس ہے نہیں، ایسی تم باتیں کر رہے ہو، اب معاملہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے تو ناممکن ہے کہ اس کا کوئی مددگار ہو، وہ دوبارہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ہم روز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ اس میں بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے، آگ جو ہے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، کہ انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس نے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو کہہ دیجیے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہونے ہو جانے کے خوف سے روکے رکھتے اسے، یعنی ان کو مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے فضل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں آخری نبی بنا دیا، بنی اسماعیل میں یہ سعادت کیوں آ گئی، اس وجہ سے انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے اختیار میں تو نہیں ہم نے دیا نا سب کچھ، تمہارے پاس ہوتا تو تم تو کسی کو اور کچھ بھی نہ دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیا کہ یہ تو اچھا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ضمن ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے، بالکل صاف صاف، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب فرعون نے جب یہ بات کہی تو یہ کنورسیشن تو کئی کنورسیشنز ہوئی ہوں گی نا اس کے درمیان، اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو چیلنج کو قبول کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہاں وہ یوم الزینہ ہے، ایک بہت میلے کا دن ہے، اس میں ہم مقابلہ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں میں کی۔ لیکن یہاں پہ ایک خاص بات کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جہاں جو باقی جگہوں پہ جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے وہاں پہ نہیں یہ ذکر ہوا، وہ کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تجھے علم اب ہو چکا ہے، فرعون تو جان چکا ہے، اب جانتا تو تھے نا، مطلب فرعون کو وہ بچپن میں ساتھ پلا بڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور یہ بڑا زبردست انداز ہوتا ہے کہ جب آپ کا جو حریف ہے یا آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ اگر نہیں مانتا تو آپ کہیں دیکھیں پتہ تو تجھے چل چکا ہے کہ تم جانتا ہے کہ یہ بالکل حق ہے، اب تو ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے سمجھ تو چکا ہے کہ یہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے جو ہے دکھائے ہیں، سمجھانے کو نازل اور دکھانے اور سمجھانے کو نازل کیے ہیں۔ اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و ہلاک اب ہونے والا ہے، یعنی تیرا معاملہ جو ہے چکایا جانے والا ہے۔ اگر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھاڑ دے
تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ زمین میں تم رہو سہو، ہاں جب آخری وعدے کا وقت آ جائے گا، یہ اگین آخر یعنی بہت بڑی جو ہے وہ ایک پیشن گوئی ہے جس کا ذکر ہے یہاں پر، وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا اسکن الارض، یعنی زمین میں جو ہے تم تھوڑی دیر کے لیے رہ لو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخری وعدہ کا وقت قریب آ جائے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو تمہیں سمیٹ اور لپیٹ کر یہاں پہ جمع کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ڈائسپورا تھا، جب ٹائٹس رومی نے ان کے حملہ کیا اس کے بعد یہ پوری دنیا میں بکھر گئے تھے۔ اس کے بعد سے لے کے یہ 1948 تک جب کہ یہ اسرائیل کی بنیاد ڈالی گئی ہے، یہ لوگ دنیا میں منتشر تھے۔ یہ 1948 میں ایک ایسا ایونٹ ہوا ہے کہ جو اس قرآن مجید کی آیت میں اس کی پروفیسی پہلے بیان کر دی گئی تھی کہ یہ دوبارہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ جب آخری وعدے کا وقت قریب آ جائے گا تو ان کو لپیٹ سمیٹ کر اللہ جمع کر دیں گے۔ اب یہ اسرائیل کے اندر جمع ہو گئے، تو یعنی یہ ایک بہت واضح نشانی ہے قرب قیامت کے حوالے سے، جیسے بڑی نشانیاں اب جو ہے شروع ہوا چاہتی ہیں بلکہ ہو چکی ہیں، تو یعنی یہ اس لحاظ سے ایک اہم معاملہ ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا ہے۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری بنانے والا، سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اس سے یہ ایک مہلت کے ساتھ لوگوں کو سنائے، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ یہ اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ قرآن جو ہے ایک یکبارگی کیوں نہیں نازل ہوتا جی، ہم نہیں مانیں گے اس قرآن کو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی حکمت ہے، اس کو رفتہ رفتہ کر کے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ آپ انہیں بتا دیں کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تم نے ماننا نہیں ماننا تمہاری مرضی ہے، لیکن جو ماننا چاہتے ہیں وہ مان رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارا رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور کہہ دیجیے کہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے تمام اچھے نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ جی رحمان جو ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، رحمان کون ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں اللہ بھی اسی کا نام ہے، رحمان بھی اسی کا نام ہے، اور بھی اچھے نام اس کے ہیں، تم جس سے بھی پکارو گے اسی کے سارے نام ہیں اچھے۔ اور یہ کہہ دیجیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک کرتا ہے، اور نہ ہی کسی کو وہ جو ہے ساجی بناتا ہے، نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور اس کی پوری بڑائی جو ہے بیان کرتے رہو اور اس کے حکم کو قائم کرتے رہو۔ تو یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا، اور اب ہم جو ہے سورہ کہف کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سورہ کہف کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے وہ یہی ہے کہ مکی زندگی کے تیسرے دور میں یہ نازل ہوئی، 5 سے 10 نبی کا یہ زمانہ ہے، جب زبانی لعن طعن اور استہزاء کا جو ہے سلسلہ چل رہا تھا، لیکن یہ کہ ابھی تک جسمانی اذیت اس لیول پہ نہیں پہنچی تھی۔ تو سورت کے مضامین سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی ہجرت حبشہ جو ہے وہ واقع نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5 سے 6 نبی کے زمانے میں نازل ہوئی۔ سورۃ کہف کے اندر قصے بیان کیے گئے ہیں کچھ، اب اس کا وصف یہ ہے کہ اس کے اندر بڑے انٹرسٹنگ قصے ہیں۔ اب اس میں پہلے اصحاب کہف کا قصہ ہے، اچھا اس کے کانٹیکسٹ میں کچھ باتیں سمجھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ دین حق جو ہے اگر اس کی دعوت کے نتیجے میں ان کے جان کے اوپر جو ہے مسئلہ پڑ جائے، جان خطرے میں پڑ جائے، تو پھر ہجرت کرنا لازمی ہو جاتی ہے۔ ہجرت فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے، ہجرت یہ نہیں ہے کہ یہاں سے آپ کینیڈا چلے جائیں، USA چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ آج کل لوگ کہیں گے بھی ہم ہجرت کر رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ تو خیر وہ چیز ہے۔ اصل بات یہ ہجرت فی سبیل اللہ تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی معاشرے کے اندر حق کو پیش کرتے ہیں اور دین حق کو پیش کرنے کے نتیجے میں آپ کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، یعنی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ یہ ہجرت بیسیکلی اسٹریٹجک ریٹریٹ ہے، آپ کہیں پہ کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کو پناہ مل جائے، تاکہ دوبارہ سے ری گروپ کر کے آپ دوبارہ جو ہے اس علاقے پر آ سکیں، حملہ کر سکیں یا ٹیک اوور کر سکیں اس کو۔ تو یہ بیسیکلی ہجرت کا کانسیپٹ ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا اس کے کانٹیکسٹ میں مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو۔ ایک تو کانٹیکسٹ ہمارا ہے، ہمیں تو کچھ اور باتیں بتائی جا رہی ہیں، ہم تو فتنہ دجال کے زمانے میں اب اس وقت چل رہے ہیں نا، ہم تو اس وقت اینڈ ٹائمز میں ہیں، ہمارے لیے انسٹرکشنز اور ہیں اس صورت کے اندر، لیکن اس وقت کے لوگوں کے لیے انسٹرکشنز یہ تھیں کہ دیکھو تم ہجرت کر سکتے ہو، جیسے جو ہے اصحاب کہف نے ہجرت کی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کفار کو اس قصے کے ذریعے سے ایمان بالآخرت کی دعوت بھی دی گئی ہے، کیونکہ اصحاب کہف کو 300 سال تک تقریباً جو ہے اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں رکھا اور دوبارہ اٹھایا، تو اس سے جو ہے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جب بھی چاہے کسی بھی شخص کو مردہ سے زندہ کر سکتا ہے۔ باغ والوں کے قصے سے کہ باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا، اس میں
بتایا گیا ہے کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا معاملہ جس طرح چل رہا تھا اس کو ایک طرح سے واضح کیا گیا ہے۔ بیسیکلی دو بھائی ہیں یا دو دوست ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ صفاق ہوا ہوا ہے، اس کا دل جو ہے سخت ہو چکا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو بھی باغ میرے پاس ہے وہ تو بہت شاندار باغ ہے، اس پہ کبھی بھی زوال آنے والا نہیں ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اچھا ہی دیں گے، دنیا میں بھی اچھا دیں گے، اور دنیا میں بھی اچھا دیا تو آخرت میں بھی اچھا دیں گے۔ اور اس کا دوست اسے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کہو، یہ بات جو تم کر رہے ہو تکبر والی ہے، تمہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، اور یہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اس بیسیکلی کنورسیشن کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت مکے میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چل رہی تھی وہ بھی اسی نوعیت کی تھی، آپ سمجھا رہے تھے اور وہ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، تو اس کا ذکر ہے، اور قریش والوں کو اس کے برے انجام سے سمجھایا گیا۔ پھر موسیٰ اور خضر کے قصے میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ایک اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا حقائق کیا ہیں۔ فرض میں کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، کسی کا عزیز تھا وہ اللہ نے لے لیا، تو ایک رنج کی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مشیت میں بہرحال اس کا کوئی فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو ذوالقرنین کے قصے سے سمجھایا گیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی سرداریاں جب تم خوش ہو رہے ہو، تم جو ہے اترا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، جبکہ وہ دیکھو اللہ کا اتنا بڑا حاکم تھا، لیکن پھر بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کے سامنے جھکنے والا تھا۔ تو یہ تو باتیں ان کو اس کانٹیکس میں بتائی گئی۔ اچھا، یہ وہی مشرکین کے سوالات کا ذکر ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 سوال انہوں نے پوچھے تھے، جا کے ان سے پوچھ کے آئے تھے بیسیکلی یہودیوں سے، اور آ کے پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے۔ 3 سوال کیا تھے جی؟ کہ یہ اصحاب کہف کا معاملہ کیا ہے، وہ اس سوار شاہ سوار کا معاملہ کیا ہے جو مشرق و مغرب میں پھر گیا تھا یعنی ذوالقرنین، اور تیسرا جو ہے روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو 2 سوالوں کا جواب یہاں پہ آ گیا سورہ کہف میں، اور ایک سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا۔ اب جو ہے جو بات سمجھنے والی ہے یہاں پر وہ یہ کہ یہ جو صورت ہے اس پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ فتنہ دجال سے بچنے کی صورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اس کانٹیکس میں بھی اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید تو کتاب ہدایت ہے، ٹھیک ہے، یہ بک آف گائیڈنس ہے، یہ کوئی صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف جو ہے ایسی کتاب نہیں جسے پڑھ کے بس ثواب ہو جائے، اس کی کوئی تاثیر ہو، خالی تاثیر بھی ہے اس کی، ثواب بھی ہے اس میں، لیکن یہ کتاب ہدایت بھی ہے نا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے پھر اگر سورہ کہف پڑھیں گے تو اس کی کوئی تاثیر ایسی ہوگی کہ ہم بس فتنہ دجال سے بچ جائیں گے، نہیں، اس کے اندر کچھ ایسی رہنمائی بھی ہے، ہمیں کچھ ایسی گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں کہ اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو فتنہ دجال سے بچیں گے، تو ہم ان گائیڈ لائنز کو ہائی لائٹ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ بہت امپورٹنٹ پہلی 10 آیات۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے تو میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جیسے جس نے سورہ کہف پڑھی تو اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا اس جگہ سے مکہ تک، جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات تلاوت کی اور دجال کا خروج ہوا تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، پہلی 10 آیات کا بھی ذکر ہے اور آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے۔ اس طرح جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے، یہ صحیح بخاری صحیح الجامع کی روایت ہے۔ جب جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اور اس کے لیے دونوں جمعوں یعنی اگلے جمعے تک کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، یعنی جو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خاص بصیرت عطا کرتے ہیں، وہ ان حقائق کو دیکھ پاتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ تو آج جمعہ ہے، سورہ کہف کا ضرور جو ہے اس کو پڑھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کی رات سورہ کہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جائے گی۔ تو یہ مختلف مقامات پہ اس کا ذکر ہے۔ جب فتنہ دجال جو ہے اب کیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ذرا اس کانٹیکس میں پھر اس صورت کا مطالعہ بھی اب دیکھیں۔ تو پہلے تو ایک حدیث جو ہے جو کہ مسند احمد میں بھی ہے اور مختلف کتب احادیث میں موجود ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فتنہ دجال سے زیادہ مجھے تم لوگوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہے اس کے کرنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ پہلے لوگوں میں سے جو کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا وہ دراصل محفوظ ہے، اور آج تک دنیا میں جو کوئی چھوٹا یا بڑا فتنہ ظاہر ہوا وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہی ہے۔ یعنی دجال کا فتنہ اتنا ہماگیر ہے کہ اس کے ساتھ اور کئی فتنے لنکڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دجال جو ہے باقاعدہ ایک شخص ہے اور وہ ابھی بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو یعنی یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے شاخیں اتنی ہیں کہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا فتنہ بھی اگر دنیا میں آئے تو اس کا بھی لنک جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے فتنہ دجال سے ملتا ہے۔ تو بہرحال اس کی
ہمگیریت دیکھیں کیا ہے. اچھا دجال ایک شخص ہے، اس کے بارے میں بڑی طویل روایت ہے، نواس بن سمان جو ہے ان سے مروی روایت ہے، اور اس کے پھر کئی طرق ہیں، یعنی کئی اس کے پھر ویریئنٹس ہیں. ان سب کو جمع کر لیں تو یہ پورا ایک نقشہ سامنے آتا ہے کہ دجال ہے کیا. تو اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دفعہ آپ نے ایک بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا. ایک صبح دجال کا ذکر کیا آپ نے، تو آپ نے اس کی حقارت اور اس کے فتنے کی سنگینی بیان کرتے ہوئے دوران گفتگو آواز کو اتنا کبھی بلند اور کبھی پست کیا، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ مدینے کی کھجوروں کے جھنڈ میں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بات کرتے کرتے ایسے آواز کو کم کر لیتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سن رہا ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس جب خطبہ آپ نے دیا تو ہم یہ گمان کرنے لگے جیسے کہ وہ کہیں مدینے کے اندر ہی موجود ہے. تو پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ گئے. جب بعد میں پھر آپ کے پاس گئے تو آپ نے ہم پر دجال کے خوف کا اثر جان لیا. فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، تم گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو. تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبح دجال کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح آواز کو اونچا نیچا کیا یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ وہ کھجوروں کے درمیان ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ دوسری چیزوں سے میں تم پر زیادہ ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے، دجال کا مسئلہ تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیا ہے، باقی چیزوں کے بارے میں مطلب تم سمجھو. اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود ہوں تو میں تمہاری جگہ خود اس سے نمٹ لوں گا، فکر نہ کرو. ابھی تو میں ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر ابھی نکلتا ہے تو ایسی کی تیسی ہے اس کی، وہ میں دیکھ لوں گا. اچھا لیکن اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود نہ ہوں تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا پھر دفاع کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے. ٹھیک ہے. پھر دجال کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ دجال جو ہے گھنگھرالے بالوں والا ایک نوجوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی. تو ان میں سے تم عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں، یعنی ایک شخص تھا اس کی آنکھ ابری ہوئی تھی، یعنی ایک کھجور، یعنی ایک طرح سے نا انگور کی طرح جو ہے اس کی آنکھ ہوگی، ابری ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا. اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا. پھر ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ تو آپ نے جواب دیا 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے. اس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا. اچھا صحابہ کرام بڑے پریکٹیکل لوگ تھے. ہم تو ذری بات ہے اس میں پڑ جاتے ہیں نا کہ اس کی کیا تفصیلات ہوں گی فتنہ دجال کی. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 دن ایک دن جو ہے ایک سال کے برابر ہوگا تو نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ یعنی وہ پریکٹیکل وہ لوگ تھے نا کہ نماز کا بتائیں کیسے پڑھیں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ تم اندازہ کر کے پڑھ لینا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں وہ کتنی تیزی سے کام کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے، یعنی وہ بارش کی تیزی کے ساتھ جو ہے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے، بارش کو تیزی سے پھیلا دیتی ہے نا ہوا، تو اس طریقے سے وہ کام کرے گا اور 40 دن میں ہر بستی میں گھوم جائے گا. یعنی ایسی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی. اب تو ہم یہ باتیں ریلائزبل ہو چکی ہیں ہمارے سامنے کہ اب ایسے جو ہے ہمارے پاس وہیکلز موجود ہیں جس میں ہم تیزی سے سفر کر سکتے ہیں. اب یہ 40 دن میں دنیا کی ہر بستی میں گھوم جانا، یہ بہرحال ایک بڑی ہی بہت تیز سواری جو ہے اس پہ بات ہوگی. اور آج کل ماڈرن جو اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ یعنی ساؤنڈ بیریئر تو ہم نے کافی عرصے میں توڑ دیا ہوا ہے. اب تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیڈ آف لائٹ سے بھی ٹریول کرنے والی کوئی چیز جو ہے یا اس کے قریب ٹریول کرنے والی چیز ہم ڈیولپ کرنے کے قابل ہو جائیں شاید اس وقت تک. واللہ عالم. بہرحال اس کے پاس خاص ملکہ ہوگا اس والے سے کہ وہ بہت تیز سفر کرے گا. وہ پکارے گا ایسی آواز سے کہ مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والے اسے سنیں گے. یہ تو بات بالکل ہمارے سامنے آ چکی ہے. ٹیکنالوجی اب اتنی زبردست ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. پھر اندھے اور کوڑی کے مریض کو بھی وہ صحیح کر دے گا. یعنی میڈیکل ٹیکنالوجی اس کے پاس ایسی ہوگی کہ وہ ان کو صحیح کر دے گا، اور آج کل یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہاں پہ جا رہی ہے. پھر دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے رب مانو گے؟ اچھا اب یہ بھی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ عام لوگوں سے کہیں گے تمہارے ماں باپ کو میں زندہ کر دیتا ہوں. اچھا اور وہ ماں باپ باقاعدہ زندہ ہو کے سامنے آ جائیں گے اس کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس ٹرک کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دو خبیث روح ہیں یعنی جنوں کو کہے گا جو اس کے ماں باپ کی شکل میں نمایاں ہوں گے. بیسیکلی وہ جن ہوں گے لیکن وہ شبیہ اختیار کر لیں گے اس کے ماں باپ کی، اور کہیں گے کہ میرے بیٹے تم دجال کا ساتھ دو، اس کی پیروی کرو، یہی تمہارا رب ہے. تو وہ اس باتوں میں آ جائے گا. اب دیکھیں یہاں پہ وہی کریٹیکل جو تھنکنگ والی کیپیبلٹی ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ چیز ہوگی تو آپ اس سے بچیں گے نا. لیکن اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے چلنے والے ہیں کسی بھی دین کے پیچھے، تو وہ تو آپ تو گمراہ ہو جائیں گے. پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے. ماں باپ آگے کہہ رہے ہیں بھائی یہ تمہارا رب ہے، آپ کو ٹھیک ہے بھائی. وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اسے ٹٹلائیں گے، اس کی بات رد کریں گے، تو لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا تو اس کے پیچھے پیچھے ان کے مال بھی چلے جائیں گے. ان کا حال یہ ہوگا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. یعنی یہ معاملہ ہے
کہ اس وقت منی کے اوپر جس طرح کنٹرول ہے ان لوگوں کے اوپر، یعنی پیسہ، یہ کسی بھی ملک کی کرنسی کو منٹ کے اندر ختم کر سکتے ہیں، یہ طاقت ہے، یہ دجالی آرڈر ہے جو اس وقت نافذ ہے ہمارے پاس۔ اب پہلے تو ہم یہ ریلائز نہیں کر سکتے تھے، پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو بھی وسائل ہوتے تھے اس کی ویلیو وہیں پہ ہوتی تھی جہاں پہ وہ ہوتے تھے وسائل، لیکن اب کیا کیا ہے ہم نے کہ اس اسٹور آف ویلیو جو ہم نے کریٹ کر دیا کہ ویلتھ، منی، جس کو کنٹرول کرنے والے یہ لوگ ہیں، یعنی جس وقت اس کو زیرو اوپر نیچے کرتے، زیرو کر دیں، 1 کر دیں، 100 کر دیں، ان کے ہاتھ میں ہے، یہ منی کنٹرول کرنے والے لوگ، یہی وہ دجالی کنٹرول ہے اس منی کے اوپر جس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں سے کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، اس کی دعوت قبول کریں گے، اس کی تصدیق کریں گے، تو تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، یعنی ویدر کنٹرول اس کے پاس آ جائے گا۔ یعنی جو لوگ اس کی بات مان لیں گے، جو اس کے آرڈر کو تسلیم کر لیں گے، ان کے لیے پھر مزے ہوں گے، ان کے لیے پھر ہر طرح کی آسائشیں ہوں گی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ان کے آرڈر کو تسلیم کر لیتا ہے اس کے لیے تمام ٹیکنالوجی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پاکستان اس وقت جو ہے آئل رچ ہے، گیس اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایکسپلوریشن کرنے والی کمپنیز کدھر ہیں؟ وہ نہیں آتی یہاں پر۔ وہ اگر یہاں پہ ڈسکور بھی کر لیں تو یہاں پہ باقاعدہ جو ہے اس کو اس خبر کو دبا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح آپ اس کی بات مانیں گے تو پھر آپ کو اس کے خزانے ملیں گے۔ وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین غلہ ہو جائے گی۔ آج جو ٹیکنالوجی ہے، ایگریکلچر ٹیکنالوجی پہ کس طرح کنٹرول آ چکا ہے ان کے پاس۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، یعنی جینیٹک جو انجینئرنگ ہے آج کل تو اس کے ذریعے سے آپ پتہ ہے نا آپ کو کہ بہترین جانور جو ہے ان کو کریٹ کیا جا رہا ہے، مطلب وہی کلونز بنائے جا رہے ہیں، ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی، ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آج وہی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دودھ بھر دیتے ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اسے کہے گا کہ اپنا خزانہ نکال، پھر وہاں سے واپس ہوگا تو زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ یہ ساری وہ جو ٹیکنالوجی ان کے پاس آ چکی ہے، جو نیچے وہ جو ایکسپلور کر سکتے ہیں، ڈگ کر سکتے ہیں، یہ ساری ٹیکنالوجی اب ان کے پاس ہے۔ تو پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا، تلوار سے مار کر اس سے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا، یعنی کاٹ کے دوبارہ اس کو جوڑ دے گا۔ اب شاید ٹیکنالوجی اس وقت تک اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ یہ بھی ممکن ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو جال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، کاتب ہو یا غیر کاتب، یعنی مومن اسے پڑھ سکے گا لیکن ایک جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ اس کو نہیں پڑھ سکے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کی قسم، دجال کے پاس ایک بندہ آئے گا یہ خیال کرتے ہوئے کہ مومن ہے، لیکن ملنے کے ساتھ ہی اس کا پیرو بن جائے گا، یعنی اتنا خطرناک یہ فتنہ ہوگا کہ ایک شخص چاہے ایک شخص چاہے کتنا ہی وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ میں بہت جناب پہنچا ہوا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ جال کے جب سامنے آئے گا تو وہ مطلب اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا، یعنی ایسے وہ دلائل اس کے پاس ہوں گے، ایسے طریقے ہوں گے اس کے پاس کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے گا، لوگوں کو ان کے ایمان پہ نہیں رہنے دے گا۔ تو جال کے ساتھ آخر میں عورتیں بھی نکل پڑیں گی۔ اب یہ لبرلزم کی ساری تحریک جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو دجال کی بھی کھڑی کی ہوئی تحریک ہے، کیونکہ عورتیں اس کے پیچھے نکل آئیں گی، عورتوں کی بڑی تعداد اس کے پیچھے ہوگی، اور آدمی اپنی بہن، بیٹی، بیوی کو باندھے گا لیکن وہ رسی توڑ کر اس کے پیچھے بھاگ جائیں۔ تو یہ معاملہ پس دجال اس حالت میں ہوگا کہ اس دوران عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جو ہے مشرق جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے وہ اتریں گے۔ اب یہ ہے جو دجال جو ہے اس کو ختم کرنے والی جو ہستی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ظہور ہوگا۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، وہ جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی، ان کی سانس کی پھانپ جس کافر کو بھی لگے گی وہ مر جائے گا۔ اللہ نے اسپیشل ان کو ظاہری بات ہے کیپیبلٹیز دی ہیں، وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پالیں گے، اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ ہماری حدیث تو پڑھتے ہیں وہ یہودی، ہم تو نہ پڑھیں، تو انہوں نے آج وہ لد کے مقام پر یہ ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے تاکہ جیسے ہی وہ باب لد پہ پہنچے تو ایئرپورٹ میں اسے بگانے کا پورا بندوبست ہو ان کے پاس۔ لیکن بہرحال وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑیں گے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا عیسیٰ علیہ السلام ٹھہریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیجے گا کہ میرے بندوں کو طور پہاڑ کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے کچھ ایسے بندے اتارے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، یہ ہے وہ یاجوج ماجوج کا پھر ظہور ہوگا، ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہوں گے اس وقت اہل ایمان کو کوہ طور پہاڑ پر لے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل ایمان کتنے ہوں گے آپ امیجن کریں، کوہ طور پہاڑ پہ اگر سارے کے سارے اہل ایمان آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے اہل ایمان بہت تھوڑے ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ان کو وہ کوہ طور پہاڑ پہ لے جائیں گے، اور یہ ہر پہاڑی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ یہ جو مطلب جس سے سورہ انبیاء میں ان کا ذکر ہے، تو شام کی جو بحر تبریہ ہے، یعنی جو
سی آف گیلیلی ہے، اس جھیل سے جو ہے پانی یہ سارا پی جائیں گے، یعنی ختم ہو خشک ہو جائے گا وہ پانی. پھر وہ لوگ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ جو ہے جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، یعنی ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکے گا. اور پھر وہ اتنے سرکش ہوں گے کہ وہ آسمان والوں کو قتل کرنے کے در پہ ہوں گے، اور بیسیکلی وہ چاہیں گے کہ اللہ کو بھی مار دیں. تو ایسے وہ تیر آسمان پہ چلائیں گے. اب یہاں پہ تو تیر کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے وہ میزائلز ہوں، ٹھیک ہے، وہ آسمان کی طرف ماریں. تو اللہ تعالیٰ بھی نا ان کے اوپر خون لگا کے اسے واپس بھیج دیں گے ان کی سرکشی میں ان کو بڑھانے کے لیے. تو یہ کہیں گے ہم نے آسمان والے کو بھی ختم کر دیا، یعنی اتنے سرکش ہوں گے کہ یہ کہیں گے ہم نے دنیا والوں کو بھی ختم کر دیا اور آسمان والے کو ختم، آج ہم جو ہے رولر بن چکے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر جو کریں گے، گردنوں میں ایک کیڑا ڈالیں گے اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ پھر اس کی بدبو پھیل جائے گی، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اسپیشل جو ہے پرندے بھیجے گا، وہ ان کو اٹھا اٹھا کے پھینکیں گے اور زمین کی صفائی ہوگی. مسلمانوں کے کمان تیر، مسلمان اتنے کمان تیر اور ترکش ہوں گے، ان کے جو اسلحہ اتنا ہوگا کہ اس کو جو ہے ایندھن ملا کے مسلمان کئی سال استعمال کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسی بارش برسائے گا جسے کوئی کچا اور پکا گھر نہیں روک پائے گا. یہ بارش زمین کو دھو دے گی ان کی گندگی سے. پھر زمین سے کہا جائے گا اپنا پھل نکالو، اپنی برکت واپس لا. اس وقت ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اتنی برکت ہو جائے گی، اللہ کے احکامات نافذ ہو رہے ہوں گے. اس وقت جو ہے رولر جو ہے مسلمانوں کا وہ ایک عظیم یا پیغمبر ہوگا. اس لیے وہاں پر جو ہے انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کی جو اس کا چھال ہے بڑی جماعت کے لیے چھتری کا کام دے گی، اس کی جو اوپر آؤٹر جو ہے اس کی لیئر ہوتی ہے. تو یعنی یہ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو سارے مومنوں کی روح قبض کر لے گا. میں نے ذکر کیا تھا آپ کو کہ روز محشر سے پہلے آخرکار ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک ہوا آئے گی جس سے تمام نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ دنیا میں صرف فاسق اور فاجر رہ جائیں گے. پھر انہی لوگوں پر قیامت واقع ہوگی. یہ کئی احادیث ہیں، صحیح احادیث، ان کو میں نے جمع کر کے آپ کے سامنے وہ ساری لسٹ بیان کر دی ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ آ جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اب ہم سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کانٹیکس میں کیا کیا باتیں سورہ کہف میں بیان کی گئی ہیں. تو آغاز بڑا ہی شاندار طریقے سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کتاب کا ذکر ہوا، قرآن کا ذکر ہوا. ظاہر بات ہے قرآن ہی ہے جو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے جو ہے آپ کو چاہیے. قرآن کو جو پکڑ لے گا اس کو فتنہ دجال کچھ نہیں کر سکے گا. تو تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس کے اندر، ساری باتیں درست کی گئی ہیں. قیما لینذر بأسا شدیدا، تاکہ ہر طرح سے ٹھیک رکھا، تاکہ اپنے پاس کی سخت جنگ سے ہوشیار کر دے. اب یہاں پہ بأس سے مراد سزا بھی ہے جو کہ روز محشر میں ہونی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بأس سے مراد جنگ بھی ہے. یہاں پہ مناظر حسن گیلانی جو کہ اس والے سے بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی سورہ کہف کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ بأس سے مراد یہاں پہ جنگ ہے، ٹھیک ہے. تو تاکہ آپ ڈرا دیں اس بہت بڑی جنگ کے حوالے سے جو اللہ فرماتے ہیں کہ من لدن ہو، جو ہوگی اللہ کی طرف سے خاص، یعنی خاص جنگ ہوگی جو دنیا میں جو کچھ ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دے گی. اور اس کا ذکر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. یہ بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ پہلی بڑی نشانیوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے، ملحمۃ العظمیٰ اسے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو اب اس میں اب اس کی حدیث جو ہے آپ کو بتاتا ہوں. ویسے تو سیکوینس ایونٹس بھی ہم نے دیکھنے ہیں. یہ حدیث ہے ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ سے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے. یعنی دنیا کی آبادی جو ہے وہ 100 رہ جائے گی اور ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں. ایک اور روایت میں قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے جو انسٹرکشن دی ہیں وہ یہ ہے کہ تم اس میں سے کچھ نہ لینا، آپس میں دنیا کی اقوام لڑیں گی وہاں پر. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں آگے جو ہے ایک بڑا مسئلہ انفلیشن کا مسئلہ آنے والا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفیسٹ ہوگا نا، ہر قوم کے لیے، ہر نیشن کے لیے ڈیفیسٹ ہوگا، ڈیٹس ہوں گے. ان ڈیٹس کو ختم کرنا اب ایک ہی طرح سے پاسبل ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس گیپ کو برج کر دے. وہ سونا ہی ہو سکتا ہے. تو اب سونا تو کسی کے پاس ہے نہیں، اب جتنی بھی کرنسیاں دنیا کی ہیں وہ گولڈ بیک تو ہے نہیں. تو اب وہ سوچیں کہ ایک بڑا گولڈ کا اگر خزانہ ملتا ہے تو ساری کی ساری قومیں تو پھر لپکیں گی نا اس طرف کی. جس کے پاس بھی وہ سونا آ گیا وہ جو ہے اس چکر سے نکل آئے گا جس چکر میں یہودیوں نے پھنسایا ہوا ان کو. خیر یہ اب سیکوینس آف ایونٹس ہیں جو قرب قیامت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ صحیح احادیث کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ حسن ہیں.
کچھ حسن غریب ہیں لیکن بہرحال ان کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیکوینس میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رکھ دیا ہے، اس کے لیے اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو ریفرنسز مل سکتے ہیں، باقی یہ کتاب ہے امین محمد جمال الدین کی ہرمجدون، اس میں یہ ساری تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ سب سے پہلے عراق کی کویت پر چڑھائی، اس کا ذکر ہے باقاعدہ کہ عراق جو ہے وہ کویت کے اوپر چڑھائی کرے گا، یہ ہو چکی، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی۔ عراق کا محاصرہ ہوگا، عراق ختم، ٹھیک ہے، وہ تو ہو چکا۔ شام کا محاصرہ ہوگا، سیریا بھی گیا۔ سیاہ جھنڈے والوں کا ظہور ہوگا، جو کہ طالبان کے حوالے سے سامنے بات آئی تھی، یہ بھی ہو چکا۔ اور سیاہ جھنڈے والوں کے خلاف مغربی جھنڈوں کی آمد ہوگی، یعنی مغربی جھنڈے مل کے جو ہے ان کے خلاف اٹیک کریں گے، جو نیٹو الائنس نے جس طریقے سے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا یہ بھی ہم دیکھ چکے۔ ہرمجدون پھر اس کے بعد ہے، یعنی یہ تیسری جنگ عظیم جو کہ بیسیکلی مرحمۃ العظمیٰ ہے۔ اب اس کے بعد یہی رہ گئی ہے، یعنی اب آگے جو ایونٹس ہیں جیسا کہ احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور کوئی ایونٹ ان کے بیچ میں نہیں ہے، اس سے پہلے کے ایونٹ سارے ہو چکے ہیں، تو کسی بھی وقت جو ہے یہ جنگ چھڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دریائے فرات کے سونے کے پہاڑ سے پیچھے ہٹنا، وہ ہم نے ذکر کر دیا ہے، وہ ہوگا۔ سعودی عرب کے بادشاہ کی موت، اب یہ پتہ نہیں اب محمد بن سلمان ہے یا سلمان جو ہے یہ خود مارا جاتا ہے، اس کے بعد کیوس برپا ہوتا ہے، لیکن یہ بات تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ اب جو ہے یہ بھائیوں کا جو سلسلہ یہ ختم ہو گیا، اب جو بادشاہت ہے وہ اب ان کے بچوں کی طرف جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر سب سے بڑا جو ان کا کزن اگر دیکھا جائے تو وہ شیخ نائف ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو یہ حکومت دینے نہیں دے رہے، اور یہ محمد بن سلمان نے خود اس سے جو ہے زبردستی حکومت چھین لی ہے ایک طرح سے، یعنی اس کا تو حق نہیں بنتا۔ مطلب اگر آپ دیکھا جائے کہ وہ سارے بڑے سے چھوٹے بھائی کا اگر دیکھیں تو ان کے بچوں کو دیکھیں تو سب سے بڑا جو تھا وہ شیخ نائف تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس وقت جو ہے نہیں دینے دے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ سلمان فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا کیوس برپا ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ وہ ایک ایونٹ ہوگا۔ پھر رمضان کی نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، ایک ہی رمضان میں چاند گرہن بھی ہوگا، دمدار ستارے کا ظہور بھی ہوگا، اور بھیانک آواز بھی آئے گی جو 15 رمضان کو سب سنیں گے۔ یہ ایک ہی رمضان میں بڑے عجیب غریب واقعات پیدر پہ ہوں گے، پتہ نہیں اب وہ کون سا رمضان ہے، نہیں ہو سکتا کمنگ ایئرز میں وہ آ جائے، اللہ ہی جانتا ہے برا۔ تو شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں فتنہ اور خون خرابہ ہوگا، یعنی اس وقت سے لے کے پھر حج قائم ہونے تک بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا۔ اور محرم کے مہینے میں پھر امام المہدی جو ہے ان کا ظہور ہو جائے گا، پھر لشکر جو ہے ایک آئے گا ان کو ختم کرنے کے لیے شام سے، تو وہ مدینہ کے قریب دھنس جائے گا۔ یہ ایک بڑی نشانی ہوگی امام المہدی کے ظہور کی، سب لوگ جان جائیں گے کہ امام مہدی آ چکے ہیں۔ بنو کلب پر پھر حملہ وہ کریں گے، مال غنیمت کافی جو ہے وہ ہاتھ آئے گا، پھر مہدی جو ہے مہدی کے ہاتھوں عرب پہلے فتح ہوگا، پھر ایران فتح ہوگا، پھر اس کے بعد ایک اور جنگ ہوگی ملحمۃ الکبریٰ، یعنی اس جنگ میں مسلمانوں کا کچھ الائنس ہوگا کسی غیر مسلم کے ساتھ، یعنی ہو سکتا ہے چائنا کے ساتھ ہوتا ہے، رشیا کے ساتھ ہوتا ہے یا جو بھی ہے، یعنی مسلمانوں کو کوئی الائنس ہوگا اس بڑی جنگ کے اندر، لیکن ایک وقت میں جا کے پھر یہ الائنس ٹوٹ جائے گا اور آپس میں لڑائی ہو جائے گی، اور مسلمان اکیلے ہوں گے، پھر لڑائی کریں گے، اسے کہتے ہیں ملحمۃ الکبریٰ، یہ بعد میں ہوگی۔ پھر اس کے بعد روس، چین اور ہندوستان پر حملہ ہوگا اور وہ فتح ہوں گے، پھر قسطنطنیہ فتح ہوگا، کانسٹینٹینوپل فتح ہوگا، پھر مسیح الدجال کا ظہور ہو جائے گا، پھر عیسیٰ السلام کا ظہور ہوگا، دجال کا قتل ہوگا اور یجوج مجوج کا ظہور ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اٹلی کی فتح ہوگی اینڈ میں، پھر امام مہدی اور ان کے بعد عیسیٰ السلام کی وفات ہو جائے گی، اور کعبے کی بربادی ہوگی، اور قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہو جائے گا، یعنی سورج کا جو ہے مشرق سے طلوع ہونا۔ تو یہ ساری سیکوینس آف ایونٹس ہیں جو کہ ہمارے سامنے آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کو ڈرا دیں آپ ایک بڑی جنگ سے جو کہ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو ہے سیکوینس آف ایونٹس اس طریقے سے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، ظاہر بات ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس نے پھر دنیا کے اندر اس دجالی، اس گاڈ لیس تہذیب کو جو ہے کھڑا کیا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ایسا تھا کہ جو غیر عقلی تھا، جو عقل پہ سمجھ آنے والا نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں نے پھر جو ہے جب عیسائیت قبول کر لی، خاص طور پہ اس دور کے اندر لوگوں نے، تو پھر یہ ہے کہ جو پہلے جو کانسٹنٹین تھا اس نے اسے قبول کیا، تو ان کا انفلوئنس پڑھنا شروع ہو گیا عیسائیوں کا، اور انہوں نے کانسٹنٹین کے ذریعے سے یہ بات اسٹیبلش کر دی کہ اگر تو لوگ عقل والے علم حاصل کرتے رہیں گے، یعنی سائنس اور فلسفہ اس کو پڑھتے رہیں گے تو ہم پہ اعتراض کرتے رہیں گے، ہمارے پاس تو جواب نہیں ہے، تو لوگوں کی آخرت بچانی ہے نا آپ نے، تو پھر ان کو آپ بیان کریں۔ تو اس نے تو کوشش کی لیکن اس حد تک تو نہیں لے کے جا سکا۔ بعد میں جب جسٹینین آیا تو وہ اس زمانے میں چرچ کو بہت زیادہ انفلوئنس حاصل ہو چکا تھا، تو اس نے تو پھر یہ باقاعدہ ان کو بین کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پھر جو یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز میں چلے گئے، تو اس کا بھی ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بھاری بات ہے جو کر رہے ہیں، ان کو نہ ان کے آباء و اجداد کو اس کا علم تھا، لیکن انہوں نے ایسی باتیں کہیں۔ تو اس پہ
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو اس پہ مناظر حسن گیلانی لکھتے ہیں، ایک تو اس کی یہ ٹرانسلیشن ہے نا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ آپ کی بات نہیں مان رہے؟ تو ایک تو اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے جس کانٹیکس میں مشرکین کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہاں سے آثار سے مراد اس عقیدے کے آثار ہیں، یہ جو برا عقیدہ اور اس کے جو آثار پڑنے والے تھے دنیا کے اندر، اس کو سوچ سوچ کے آپ وسلم پریشان ہو رہے تھے کہ دنیا جو ہے وہ پھر کس مشکل میں پھنسے گی، کیونکہ جب یہ گاڈلیس تہذیب جو ہے اس کی بنیاد پڑی ہے تو اس کی بنیاد اصل میں اس کی وجہ یہی تھی نا کہ یہ جو لوگ تھے 1000 سال تک ڈارک ایجز میں رہے، اس کا پھر ریئیکشن ہوا ہے نا اور جب اس کا ریئیکشن ہوا اور ایک نئی تہذیب کھڑی ہوئی تو انہوں نے مذہب کو ہی ختم کر دیا، اور تاریخ انسانی پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، گاڈ از ڈیڈ کا نعرہ لگا، اور ایک نئی تہذیب جو ہے وجود میں آئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دجالی تہذیب تھی۔ تو بہرحال اس کا بھی ذکر جو ہے بالکل آغاز میں صورت میں آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ سارا اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے جو ہے یورپ ڈارک ایجز میں گیا ان عقائد کی وجہ سے، اور آخر کار جو ہے بعد میں اس کے خلاف ریئیکشن ہوا اور ایک دو بڑی تحریکیں رینیسنس اور ریفارمیشن کھڑی ہوئی جنہوں نے پھر ایک ایسی تہذیب کی بنیاد ڈالی جو گاڈ لیس ہے اور جس کا تصور جو ہے وہ مٹیریلسٹک ہے۔ اس کے بعد پھر اب آتا ہے اصحاب کہف کا قصہ، اس کی تفصیل جو ہے جو اس کی جو شہادتیں ملتی ہیں، سب سے پرانی شہادت تو عیسائی پادری تھا ایک جیمز سروجی، یہ مطلب اسی زمانے میں کہیں پیدا ہوا تھا جب اصحاب کہف دوبارہ اٹھے تھے اپنی نیند سے، تو اس لیے اس کی بات کو زیادہ معتبر مانا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات جو ہیں پھر ہمارے مفسرین نے بھی کوٹ کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مختلف بکس میں مختلف لٹریچر کے اندر اس کو ریفر کیا گیا ہے، اور ان کو اگر جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ لوگ تھے جو اس زمانے میں جو ہے کھڑے ہو گئے تھے بادشاہ کے خلاف، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ ڈیسیس تھا، ٹھیک ہے، بادشاہ جو ڈیسیس بادشاہ تھا اس کا زمانہ 249 عیسوی بنتا ہے، یعنی عیسیٰ اسلام کے 250 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ یہ لوگ عیسائی تھے، یعنی سچے، اس وقت تو سچا دین ظاہر بات ہے عیسائیت ہی تھا جو صحیح معنی میں عیسائیت پہ کھڑا تھا، ابھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئے تھے، تو یہ لوگ سچے عیسائی تھے اور یہ اس پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر جو ہے جو سلسلہ چل رہا تھا کہ بت پرستی چل رہی تھی، اور ڈیانا دیوی ہے ایک، اس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے وہاں لوگ، اور وہاں پہ یہ جو یہودیوں نے بڑا اپنا کاروبار چمکایا ہوا تھا، اب یہ جو ساری فال گیری اور جو سارے جو تعویذ گنڈے وغیرہ یہ سارے وہ کیا کرتے تھے، تو اب ساری کی ساری سوسائٹی جو تھی بیسیکلی اس بت پرستی میں لگی ہوئی تھی، لیکن یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بادشاہ کے خلاف، اور یہ ہوتے بھی ایلیٹ کے مطلب ایلیٹس میں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، یعنی یہ ویل آف جو لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ان کے یہ بچے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ اس طریقے سے نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، لیکن بہرحال ایک دفعہ اس کو بلاتا ہے آخری دفعہ پوچھنے کے لیے، ہاں بھی بتاؤ مانتے ہو یا نہیں، تو یہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو کیوں مانیں اس بات کو جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہم انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں گے۔ یہ علاقہ جو ہے یہ ایفسس کا علاقہ ہے جو موجودہ ترکی ہے، اس کے اندر اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ یہ پیچھے آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ وہیں سے لی گئی ہے، یہ غار تھا جہاں پہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ وہ رہے تھے۔ بہرحال یہ پھر جب بادشاہ نے جو ہے ان کو آخری الٹیمیٹم دیا تو پھر جو ہے یہ وہاں سے نکل کے چلے گئے، ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے ان کو کسی طریقے سے نکال دیے وہاں سے، ورنہ بادشاہ نے کہا تھا کہ تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں جو ہے تمہیں سنسار کر کے مار دیں گے، تو وہاں سے پھر یہ جو لوگ تھے یہ وہاں سے نکلے، بیسیکلی ہجرت ہی کی انہوں نے، اور راستے میں ان کو پتہ تو نہیں چل رہا تھا کہاں جانا ہے، لیکن بس وہ چلتے ہوئے جب باہر گئے ہیں تو دیکھا کہ ساتھ کتا بھی ساتھ آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے کتا آ گیا، وہ بھی ساتھ چلنا شروع ہو گیا ان کے، پھر انہوں نے ایک غار میں پناہ ڈالی اور وہاں پر ہی رکے۔ مقصد تو یہ نہیں تھا کہ زیادہ دیر تک یہاں رہنا ہے، مقصد یہ تھا کہ رات گزارتے ہیں صبح دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے، تو رات جب یہ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ پھر ڈسکشن ہوئی ہے آپس میں کہ اب کیا کریں بھائی، دو ہی راستے ہیں، اگر ہم مانتے ہیں اس دین کو تو پھر تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے اور ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، اور اگر نہیں مانتے تو پھر مارے جائیں گے، تو سب نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے چاہے جان چلی جائے۔ اس کے بعد پھر یہ اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، وہ دعا بڑی خوبصورت ہے، شروع میں ہی آ جائے گی، اور غالباً وہ فتنہ دجال سے بچنے کی ہی دعا ہے، کیونکہ وہ پہلی 10 آیات میں آتی ہے، وہ کیا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہجر لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمارے اوپر خصوصی رحمت آپ تو کر دے، اور جو سیدھا رشد والا معاملہ ہے وہ ہمارے لیے واضح کر دے، یعنی سیدھا راستہ ہم پہ واضح کر دے، ہمیں نظر نہیں آ رہا کہاں جائیں۔ تو دجالی فتنے کے اندر بھی یہ ہوگا کہ صحیح راستہ اتنا کڈمڈ ہو جائے گا کہ انسان جو ہے آخرکار اسے اس طریقے سے مجبور ہو کے دعا کرنی پڑے گی، تو خاص طور پہ یہ پہلی 10 آیات میں یہ دعا آتی ہے، اصحاب کہف کی دعا، اور اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سوئے تو ایسی نیند دی کہ پھر وہ 250-300 سال تک پہ وہ نیند میں رہے۔
اس دوران پورا علاقہ جو تھا اس کی کایا پلٹ گئی. جب یہ دوبارہ اٹھے تو اس وقت جو ہے تھیوڈوسیس سیکنڈ کا جو ہے دور تھا. یہ تقریباً وہی 450 عیسوی کا زمانہ ہے جب اس پورے علاقے میں عیسائیت پھیل چکی تھی. یعنی ابھی تو یہ لوگ تھے کہ ان کے جان کے در پہ ہوئے تھے لوگ، لیکن جب یہ اگلے دن اٹھے اپنی طرف سے تو اگلے دن اٹھے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو 200 250 یا 300 سال کے بعد اٹھے تو وہ ایک طرح سے اس وقت عیسائی جو تھے وہ ان کو ایک لیجنڈ کے طور پہ جانتے تھے، کہ ہیروز کے طور پہ جانتے تھے. تو ایک تو یہ ہیروز تھے. تو خیر ان کو نہیں معلوم ہوا جب اٹھے تو ان میں سے ایک بندہ جو تھا اس نے کہا کہ دوسرے کو یار جا کے ذرا کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے آؤ، لیکن کوئی پاک چیز لے کے آنا. یہ جاتے ہیں وہاں پہ اور جب وہ شخص جاتا ہے اور وہ سکہ دیتا ہے اس دکاندار کو تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سکہ تو 250-300 سال پرانا ہے. تو ادھر سے پھر بعد ان کی کھل جاتی ہے، سب لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، اور پھر یہ ایک طرح سے ہیروز کے طور پہ رہتے ہیں وہاں پر. تھیوڈوسیس سیکنڈ جو ہے وہ بھی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے ان کی، وہ خود بھی عیسائی تھا. تو خیر کچھ ایسے یہ رہتے ہیں، پھر یہ فوت ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد پھر ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ ان کا کیا کیا جائے، کہ ان کے اب جو ہے 2 گروہ ہو جاتے ہیں وہاں پر. ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں جی اس کے اوپر ہم مسجد بنائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جی بزرگوں کی قبر پہ ہم جو ہے مسجد بنانی ہے. تو یہ لوگ جو تھے یہ بحث کر رہے تھے کہ ہمیں ان کی قبر بنانی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے عیسائیت کا یہ حال تھا کہ وہاں پر یہ جو ہے نا اولیاء پرستی یہ بہت عروج پہ پہنچ چکی تھی، جیسے ہمارا آج حال ہے. تو وہاں باقاعدہ جو ہے اولیاء کی مورتیاں بھی بنائی جانے لگی تھیں. ایون کہ مریم علیہ السلام کی بھی آپ کو نظر اکثر آپ دیکھیں گے چرچ کے اندر مریم علیہ السلام کا ایک مجسمہ بنا ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ اسی زمانے کا ہے کہ مریم علیہ السلام کے بھی مجسمے بنانے شروع کر دیے تھے انہوں نے. ایون کہ یہ جو اصحاب کہف ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 7 ہیں، یہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے اصل عدد کیا تھا وہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ مشہور ہے کہ 7 تھے. تو ان 7 کی بھی جو ہے وہ مورتیاں بنائی جاتی تھیں اس زمانے میں، اور لوگ ان کے سامنے جو ہے سجدے کرتے تھے. تو یہ سستا بہت زیادہ چل گیا تھا. تو یہ لوگ جو تھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو مسجد بنانی ہے، لیکن نیک لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم نے اگر بنانا ہی ہے تو یادگار بنا دو، کوئی مانیومنٹ بنا لو تاکہ تمہارا یاد رہے کہ بھی یہ لوگ یہاں پہ تھے. لیکن وہ لوگ پھر آخرکار ہار گئے، اور جو لوگ کہہ رہے تھے قبر پہ جو ہے ہمیں مسجد بنانی ہے انہوں نے کامیاب ہو کے مسجد بنا دی. اور اس طریقے سے جو ہے یہ ایک طرح سے شرک کا ایک نیا سلسلہ وہاں پہ چل پڑا. تو یہ سارا ان کا واقعہ ہے جو قرآن کے بالکل آغاز میں جو ہے بیان کر دیا گیا ہے. یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، لیکن اس میں اصل چیز نوٹ کرنے والی کیا ہے فتنہ دجال کے حوالے سے، ٹھیک ہے. باقی تو سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ کس طریقے سے یہ واقعہ رونما ہوا، اور سارے معاملات جو ہیں تفصیلات آپ کے سامنے آ گئیں. یہاں پہ دیکھیں اصل چیز یہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک کانٹیکسٹ جو ہے وہ میں بتا دوں آپ کے سامنے کہ اسلام کے اندر تو بالکل یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. قبر کے اوپر جو ہے مسجد بنانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پہ کہا کہ لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں پر مسجد بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں پر جو ہے مسجدیں بنا لی. تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، خبردار رہو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء ہی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کر رہا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس طرح صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا. اچھا اس طریقے سے اور بھی جگہ پہ موجود ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اب یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کی اصحاب کہف کے قصے سے فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے کیا رہنمائی مل رہی ہے؟ اس میں ہمیں جو گائیڈنس مل رہی ہے وہ اصحاب کہف کے کنڈکٹ سے مل رہی ہے کہ وہ انہوں نے کیا کیا، وہ کیا وجہ تھی کہ وہ اس فتنے سے بچ گئے جو اس زمانے میں فتنہ جو ہے رونما ہوا تھا. ہاں جی وہ کیا تھا مسئلہ؟ وہ ایک ہی وہ آیت تھی کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کے الہ بنائے ہوئے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تم اس کے اوپر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے بھائی؟ یہ ایٹیچیوڈ آپ کو دیکھیں فتنہ دجال سے بچائے گا. جو اصحاب کہف کا ایٹیچیوڈ تھا، تمام جب سوسائٹی جو تھی وہ اس بت پرستی میں لگی ہوئی تھی اور ڈیانا دیوی کی پوجا کر رہی تھی، تو یہ لوگ کیسے بچ گئے؟ سوال یہ ہے. وہ اس طرح بچ گئے، اللہ نے ان کے اس کنڈکٹ کو قرآن میں محفوظ کر دیا ہمارے لیے کہ وہ چیلنج کر رہے تھے بھئی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، ہم آپ کی بات کیوں مانیں بھائی، ٹھیک کس چکر میں مان لیں، کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، ٹھیک ہے. تو اس ایٹیچیوڈ نے ان کو بچا لیا. دوسرا ایسپیکٹ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو فری میسنری ہے، یہ فری میسنز کا جو ایک آرڈر ہے، شیطانی آرڈر، جس کا اوریجن میں نے بتایا آپ کو کہ وہ غالباً
ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے، جہاں جب سے بت پرستی چل رہی ہے اس وقت سے یہ سیٹانک آرڈر بھی چل رہا ہے، یاد رکھیں۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کی جو دیوی تھی وہ ڈیانا دیوی تھی، لیکن اگر آپ ڈیانا دیوی کی شکل دیکھیں تو وہ جو اسٹیچو آف لبرٹی سے ملتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ وہی آرڈر ہے جن کا اوریجن بڑا پرانا ہے، جو اس وقت امریکہ کے اندر جو ہے وہ قابض ہے۔ اور یہ تو بات ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کے جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر فری میسنری سے ان کا تعلق ہے، یعنی فری میسنس میں وہ ٹاپ ان کے رینکس ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی آرڈر ہے جو کہ اس زمانے میں نافذ تھا، جو آج بھی نافذ ہے، اور جو شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں جو دنیا کو جو ہے دنیا میں فساد مچانا چاہتے ہیں، بیسیکلی یہ دجال کے بیسیکلی سپورٹرز ہیں، دجال کے اعلی کار ہیں۔ تو ان کا شاید زمانہ اب جو ہے دوبارہ آ گیا ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فتنہ دجال جب بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا اور فتنہ اتنا پھیل جائے گا تو پھر ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس کہ ہجرت کر جائیں، جیسے کہ اصحاب کہف نے ہجرت کی۔ تو یہ بھی ایک انسٹرکشن ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ کچھ ہدایات دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے، اس سے آپ پڑھیے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا کوئی شخص اللہ کے خلاف ہو کر۔ اور پھر اس کے بعد ایک انسٹرکشنز ہیں جو کہ اگین فتنہ دجال کے حوالے سے یا اس دور کے حوالے سے ہمیں دی جا رہی ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیں جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور ہر وقت جو ہے رب کی رضا کے طالب رہتے ہیں، یعنی ان کو اپنے پاس سے دور مت کیجیے گا۔ ایک تو یہ واضح انسٹرکشنز اس کانٹیکسٹ میں بھی ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعوت دین کے لیے دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ جب بھی آپ دعوت کو پیش کریں گے دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک منیبین ہوں گے اور دوسرے مورزین ہوں گے، یہ دو ہی ڈویژنز ہوں گی۔ منیبین کون ہوتے ہیں جی؟ جو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں واقعی جو آپ بات کر رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور موردین وہ ہے جو اعراض کریں گے، آپ کی بات کو سیریس نہیں دیں گے۔ تو ایک تو بات اس کو دیکھیں گے آپ کہ یہ ہمیشہ ڈویژن ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فوکس کسے کرنا ہے؟ منیبین کو۔ تو یہاں ایک تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، ہر وقت اللہ کی رضا کے طالب ہیں، ان کو تو آپ نے اپنے سے دور نہیں کرنا۔ لیکن اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں کہ فتنہ دجال کے دوران کیا ہوگا کہ اچھی کمیونٹی جو ہوگی وہ بڑی میٹر کرے گی، کیونکہ باہر تو فتنہ ہی فتنہ ہوگا، تو آپ کی کمیونٹی جو ہے جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جن لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے، وہ اگر نیک ہوں گے تو آپ کسی حد تک جو ہے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہدایت بھی اس کے اندر دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اور اعلان کر دیں آپ کی یہ ساتھ حق قرآن آپ کے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا، اور جو بڑا ہی برا پانی اور بڑی ہی بری آرام گاہ ہے دوزخ۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کریں تو ہم ان کے لیے جو ہے ان کا ثواب ضائع نہیں کریں گے، ان کو ایسی جنتوں میں لے کے جائیں گے جو ہمیشہ رہیں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، یہ دو باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ کچھ ایسا واقعہ تھا، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دو باغ جو ہیں انگوروں کے ایک جو ہے دیے گئے تھے، جنہیں کھجوروں کے درختوں نے باڑ کے طور پر گھیر رکھا تھا، یعنی انگوروں کے باغ تھے اور اس کے چاروں طرف جو لگے سمجھ لیں کہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے جنہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا اس کو، اور درمیان سے جو ہے ایک نہر بھی چل رہی تھی۔ تو بڑا ہی زبردست ایک باغ تھا ایک بندے کا، اور وہ بندہ جو تھا سرکش ہوا تھا، یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم اس پہ کیا ہوا ہے اور اس پہ کبھی زوال نہیں آنے والا۔ تو ایک دن اپنے دوست سے باغ کے مالک نے کہا کہ میں مال اور اولاد میں تیرے سے زیادہ رکھتا ہوں، اچھا اس کا دوست جو ہے وہ نیک ہے اور اس کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ غریب ہے، تو اسے کہہ رہا ہے، اسے اتراتے ہوئے کہہ رہا ہے دیکھ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے مال اور اولاد زیادہ دیے گئے ہیں۔ جب باغ میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی برباد ہونے والا ہے، نہیں اسباب دیکھو نا کتنے زبردست ہیں، اس کے آگے پیچھے باڑ لگی ہوئی ہے، درمیان میں سے نہر جاری ہے، تو مجھے نہیں لگتا اس پہ کبھی زوال آئے گا، اور مجھے اس میں بھی شک ہے کہ یہ دنیا کبھی تباہ ہوگی، قیامت سے میں قیامت کا انکار کرتا ہوں، اور بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی اور میں دوبارہ اٹھا بھی دیا گیا تو مجھے جیسے یہاں پہ ملا ہوا ہے وہاں بھی مل جائے گا۔ تو اس نے کہا جی مجھ پہ اللہ کرم کرے گا۔ تو نیک دوست نے کہا کہ کیا رب کا کفر کرتا ہے تو، جس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، تو سن لے میرا رب تو اللہ ہی ہے اور میں شرک نہیں کرتا۔
تو نے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ ایسی باتیں تجھے کہنی چاہیے تھی، تو نے کفر منہ سے جو ہے نکالا ہے، تو نے میری تحقیر کی ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ مجھے اس سے زیادہ دے دے اور تیرے اس باغ کو جو ہے ہلاک تباہ کر دے۔ ایسا ہی ہوا، اس نے جب بات نہیں مانی تو ایک دن وہ جب آیا اپنے باغ کے پاس تو باغ جو ہے وہ کوئی اللہ کی آفت آئی اور سارا باغ جو ہے ختم ہو گیا۔ اب اس نے کیا کہا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں وحیط بثمرہ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشها، تو اس کے سارے جو پھل وہ ختم ہو گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ مرنے لگا، اور باغ تو جو ہے وہ اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ وَيَقُولُ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ کاش اے رب میں نے تیرے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کسی مورتی کا ذکر نہیں ہے، کسی بت کا ذکر نہیں ہے، کسی خدا کا ذکر نہیں ہے، وہ تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کبھی زوال آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی اس کا جو یقین تھا وہ اسباب پہ ہو گیا تھا، یعنی اسباب کو اس نے خدا بنا لیا تھا۔ اور یہ خاص طور پہ جو جیسے علی میاں ہیں، ابو الحسن علی ندوی نے جو کتاب لکھی ہے اس پہ، اس صورت کے اوپر مارکہ ایمان اور مادیت، اس کے اندر انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ تو ایگزیکٹ ڈپکشن ہے اس تہذیب کی، یعنی یہ جو شخص لگتا ہے جیسے کہ آج کا شخص ہے، کہ آج کے شخص کا مسئلہ یہی ہے کہ اس کے سامنے اسباب اتنے زیادہ ہیں، اسباب کی تاثیر اتنی ہے کہ اس کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں۔ آج ہم اگر کبھی جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گاڑی میں ہر قسم کے پروٹیکٹیو میجرز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جناب وہ بیگز بھی ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ٹائرز بھی زبردست ہیں، اگر ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ جگہ بھی ہیں جہاں پہ ہم روک سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ 911 بھی ہے جسے ہم کال کر سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ ساری سہولتیں اتنی زیادہ ہمیں دے دی گئی ہیں، ہمیں اگر کوئی مطلب فار ایگزامپل نمک ختم ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے یار مارکیٹ میں مل جائے گا، لے آئیں گے جا کے۔ پہلے وقتوں کے جو لوگ تھے ان کے لیے یہ مسئلہ تھوڑی تھا، ان کا نمک ختم ہو گیا تو پھر وہ سوچنا ہوتا تھا انہوں نے کہ اب جناب کوئی قافلہ آئے گا کہیں سے نمک لے کے آئے گا تو پھر ہم لیں گے۔ تو اب تو ہر سہولت جو ہے ہمیں میسر ہے، تو اسباب اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان اسباب پر زیادہ ہے، اللہ پر کم ہے۔ اس لیے جب بھی ہماری کوئی مسئلہ پڑتا ہے ہم اسباب کی طرف سوچتے ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو سکتا لگ ایسے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دور کا ایک پورا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دجال کی تہذیب جو تھی وہ دجال کی جو تہذیب ہوگی وہ مٹیریلسٹک ہوگی، وہ مادیت پر مبنی ہوگی، اور تم نے جو کیا کام کرنا ہے وہ اسی نیک شخص کی طرح کام کرنا ہے، اپنے ان لوگوں کو جو ہے بچانا ہے، ان کو سمجھانا ہے جو مغرب زدہ ہو چکے ہیں، جو مادیت پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا کی مثال بیان کریں، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ جو ہے نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جس سے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے نا، انسان جو ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر ایسا ایسا بوڑھے ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہاں البتہ باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ نیکیاں ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھو کہ دنیا تو تباہ ہونے ہی والی ہے اور اس نے تباہ ہونا ہی ہے، تمہاری زندگی بھی ختم ہونی ہی ہے، لیکن ایک چیز باقی رہے گی، وہ نیک اعمال ہیں جو آپ کریں گے۔ تو اس کو ضرور ذہن میں رکھو۔ تو یہاں پہ اس کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں سب کے سب جو ہے تیرے رب کے سامنے اس دن کھڑے ہوں گے، اور یقیناً آپ ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم اسی کو خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے کیے ہوئے وعدے کا وقت مقرر جو ہے طے نہیں کریں گے، یعنی روز محشر جو ہے سب نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر قصہ آدم اور ابلیس ایک اور دفعہ پھر آیا ہے، لیکن یہاں پہ جو انفارمیشن شیئر کی گئی، جو راز فاش کیا گیا، وہ کہیں پہ فاش نہیں کیا گیا، کہیں اور نہیں ذکر کیا گیا۔ جہاں پہ بھی ذکر ہوا ہے یہی ہوا ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے جیسے ابلیس بھی کوئی فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ ہے، لیکن یہ واحد مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل آئیڈینٹی ہمارے سامنے ایکسپوز کر دی، اور اس سے پھر اور بڑی چیزیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، فسق عن امر ربی، اور اس نے جو ہے اللہ کے حکم سے نافرمانی کی تھی۔ تو اس پہ جب اللہ کہتے ہیں فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ تو آگے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ الا ابلیس کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، یعنی یہاں پہ اس کی آئیڈینٹی باتیں کر دی کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اور یہ بھی باتیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے انسانوں کی ضروریت ہے جنوں کی بھی ضروریت ہے، یعنی وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک پوری فوج ہے اس کی، اور یہ پھر ضروریت جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہے اور
جنوں میں بھی ہے، یعنی جو بیسیکلی اس کا پورا جتھا ہے، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن جن الائنس جو ہے، یہ وہ سیٹنسٹ ہیں جو کہ ہمیشہ سے دنیا میں رہے ہیں، اور یہی دجال کے اصل میں جو ہے اعلی کار ہے۔ تو یہاں پہ اس آرڈر کا بھی ایک طرح سے ہمارے سامنے جو ہے بات، اس آرڈر کی بھی حقیقت ہمارے سامنے کھلتی ہے۔ تو جیسا ہم نے ذکر کیا کہ فتنہ دجال کے حوالے سے تو خاص طور پہ یہاں پہ یہ بیان کر دیا گیا کہ ایک الائنس موجود ہے، اور ابلیس جو ہے وہ شیطان ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر جس دن اللہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے گا، ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے ہم، اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا، اگلے لوگوں کا ایسا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کے اوپر ویسے ہی عذاب آ جائے جیسے پہلے لوگوں پہ آیا تھا۔ تو ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں، لیکن کافی لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں، تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم اب کون ہوگا کہ جس کو اللہ اپنی آیات کے ذریعے سے ڈرائے، یعنی من ازلم ممن ذکر بآیات ربی، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو اللہ آیات کے ذریعے سے ڈرائے اور وہ پھر بھی نہ مانے، ٹھیک ہے، فاعرض عنها، اور سے اعراض کرے، ونسی ما قدمت یدا، اور بھول جائے جو بھی اس نے کرتوت کیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود ہم پہ اثر نہیں ہوتا تو پھر تو کس چیز کا اثر ہوگا؟ تو اس لیے اسی نیت سے ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کو اپنے دل میں اتاریں، اس پہ عمل کریں۔ تو آپ کا پروردگار بہت ہی بخشش والا ہے، مہربانی والا ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی اصل میں مقرر ہے، وہ جب آ جائے گی تو پھر وہ اس سے ہٹے گی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے موسیٰ اور خضر کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ یہ زمانہ جو ہے جس دور میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث تو نہیں ملتی، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہت مشکل حالات آ گئے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب فرعون نے جو ہے جب وہ ہار گیا، وہ جو کانٹیسٹ ہوا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام نے ویسا پھینکا اور سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے، تو اس کے بعد جو ہے اس نے وہ حکم جاری کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرو اور ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑ دو۔ تو یہ جو آرڈر اس نے دوبارہ سے جاری کیا تو بہت مشکل حالات تھے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے وہ باہر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، یعنی ان کو گھروں میں نماز پڑھنا پڑ رہی تھی۔ اور اسی دور میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے وہ بدعا بھی دی تھی، آپ کو یاد ہے جس کا ذکر پہلے آیا تھا۔ تو یہ شاید اسی زمانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایک نظارہ دکھایا، ایک پردہ ان کے سامنے سے اٹھایا جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم یہ دوسری دنیا کو دیکھ ہی نہیں پاتے، یہ دو دنیایں ہیں جو ساتھ پیرلل ورلڈز ہیں۔ ایک ورلڈ ہے جس میں ہم ہیں، جس میں ہم اللہ کے احکامات شریعت کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ اور مخلوقات اسی جگہ پہ جہاں پہ ہم ہیں وہ کچھ اور احکامات نافذ کرنے پر مامور ہیں، یعنی کسی کو مارنا ہے، کسی کو چوٹ لگانی ہے، کسی کو یہ کرنا ہے، کسی کی کشتی توڑنی ہے، کسی کی گاڑی خراب کرنی ہے، یہ بھی تو اللہ کا نظام چل رہا ہے نا۔ تو اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ اور مخلوقات ہیں، اور وہ بیسیکلی فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے وہ پردہ ہٹایا ہے، اس میں ہمیں پھر بہت کچھ سکھایا گیا ہے۔ تو وہ ایسے ہی ہوا کہ اسی دوران جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے زیادہ بھی علم والا کوئی اس دنیا میں ہے؟ تو وہ تو وقت کے رسول تھے، وقت کے رسول جو ہوتا ہے وہ ظاہر بات ہے سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو میں بھیجتا ہوں ایک بندے سے ملو جا کے، اس کے پاس علم آپ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جائیں اس کے پاس ملے جائیں۔ تو یہ پھر جو ہے یہ واقعہ اس دوران جو ہے رونما ہوتا ہے جب یہ اس زمانے میں یہ سوڈان کے قریب جو ہے جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے، یعنی اگر یہ سارا ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر سوڈان کی جانب تھا، اور مجمع بحرین یعنی بتایا گیا ہے کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں، یہ پیچھے آپ بیک گراؤنڈ میں پکچر دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے نیل کی دو شاخیں آ کے ملتی ہیں، تو غالباً یہ وہ مقام ہے سوڈان میں جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ اس بندے کو پایا جسے خضر کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور ساتھی یوشع بن نون تھے اس وقت، اور وہ ان کو لے کے اس سفر پہ نکلے۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاں پہ یہ دو دریا ملیں گے نا تو اس تک ہمیں جانا ہے، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہاں تک آپ نے جانا ہے، اور شرط یہ تھی کہ جہاں پہ دو دریا مل رہے ہیں وہاں پر ایک آپ کے پاس جو مچھلی ہے وہ زندہ ہو کے اس کے اندر جائے گی۔
تو وہ مقام ہوگا جہاں پہ آپ کو خضر سے ملاقات ہوگی آپ کی۔ خیر وہ مچھلی کو ساتھ لے کے نکلے، تو وہ کچھ وہاں گزرنے کے بعد کچھ عرصے جو ہے چلنے کے بعد جو ہے وہ تھک گئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ تو بڑی اشتیاق سے جا رہے تھے، شوق سے جا رہے تھے کہ میں جلدی سے مل جائے مجھے، لیکن یہ ہے کہ بیچ میں تھک گئے تو انہوں نے وہاں پہ کچھ آرام کیا، کچھ وہ جو مچھلی وغیرہ تھی وہ بھی کھا لی، ٹھیک ہے، جو مچھلیاں لے کے گئے ہوئے تھے، کئی مچھلیاں تھیں نا، 4-5 مچھلیاں ہوں گی غالباً، مچھلی بھی کھا لی، تو اس کے بعد پھر وہ آگے چل پڑے۔ جب آگے چل گئے تو پھر ان کے جو ساتھی تھا یوشع بن نون کو یاد آیا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے تو وہ بھول گیا تھا، جہاں ہم پہلے رکے تھے نا وہاں پہ ایک مچھلی جو ہے اس نے اچانک زندہ ہو کے چھلانگ لگائی تھی۔ اس نے کہا یار تو نے بتایا ہی نہیں، یہ تو میں نے کہا تھا کہ مجھے بتانا۔ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بلا دیا، سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا معاملہ ہوا۔ پھر وہ واپس آتے ہیں، وہاں پر اسی مقام پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے ان کو خضر مل جاتے ہیں۔ اچھا وہ خضر جو ہیں وہ بڑی ایک مسٹیریس سی پرسنالٹی ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہاں آپ کیا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چل لیں، لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ، ٹھیک ہے، اور آپ اس پہ صبر کیسے کر سکیں گے جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں دیا گیا، تو چلیں۔ تو آگے چلتے ہیں جناب، سامنے کشتی کھڑی ہوتی ہے، تو خضر صاحب جو ہیں بابا جی وہ کڑاڑی لے کے اس کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کی جو ہے وہ کشتی ہے وہ توڑنا شروع کر دیا آپ نے۔ تو انہوں نے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم نہیں صبر کر سکو گے، تو پھر کیوں تم میرے ساتھ چل رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شاید کہ چلو میں نے نہیں سمجھ آئی ہوگی بات، خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر آگے جاتے ہیں، ایک بچہ جا رہا ہوتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں لوگ، جس پہ تو موسیٰ علیہ السلام تو پریشان ہو گئے، یار یہ کیا ہے، یہ کدھر پھنس گیا ہوں میں؟ انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ قتل کر دیا ایک بندے کو، اچھے بھلے بندے کو، مطلب یہ کیا کیا آپ؟ موسیٰ آپ کو میں نے پہلے کہا تھا آپ میرے معاملات کو نہیں سمجھیں گے۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بڑے پریشان، کرتے ہیں کہ بس آپ میری طرف سے اب حد عذر کو پہنچ چکے ہیں، بس اب بہت ہو گئی ہے، یعنی اس سے آگے تو میں کیا کروں، کیسے برداشت کروں۔ پھر تیسرا پھر ایک مقام ہوتا ہے جہاں پہ وہ ٹھہرتے ہیں۔ اچھا وہاں پہ کوئی اتنا ویسے قابل اعتراض بات انہوں نے نہیں کی خضر نے، وہاں بیٹھے تھے تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے مطلب جس گاؤں میں وہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا نہیں انہیں کھانے پینے کا، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیسے لوگ ہیں، مہمان نوازی نہیں ہے۔ تو اچانک وہ بابا جی اٹھتے ہیں خضر، جا کے ایک دیوار بنانا شروع کر دیتے ہیں، اینٹیں رکھ رہے ہیں جناب، وہ دیوار بنا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ آپ نے مطلب یہ انہوں نے آپ کو کھانا تک نہیں پوچھا، پانی تک نہیں پوچھا، آپ اس کی دیوار بنا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں خضر بس موسیٰ علیہ السلام بہت ہو گیا، آپ کو میں نے کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہیں پوچھنا، آپ سوال پوچھی جا رہے ہیں، اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا یہ سب کچھ کرنے کا، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی کیا حکمت تھی۔ یہ جو کشتی تھی نا یہ تو اصل میں کچھ دو بھائیوں کی تھی، اور آگے ایک بادشاہ ہے، وہ صحیح جو کشتی ہوتی ہے نا، صحیح سالم کشتی، وہ غضب کر لیتا ہے، وہ لے لیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں تو توڑ پھوڑ کر دوں تاکہ بادشاہ کی کشتی نہ لے، ان کے بیچاروں کے پاس ایک ہی کشتی ہے، یہ بھی نہ رہے تو پھر یہ کیسے کھائیں گے کیسے پئیں گے، تو یہ اس لیے میں نے یہ کشتی توڑی تھی۔ اچھا رہی بات یہ جو بچہ میں نے مارا ہے، تو یہ نافرمان بچہ تھا، تو اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اسے مار دو تاکہ ان کے ماں باپ کو کوئی نیک بچہ مل جائے، اس نے بہت تنگ کرنا تھا ماں باپ کو، ماں باپ بڑے نیک تھے اس کے، تو میں نے اس لیے کیا تھا۔ اور تیسرا جو ہے وہ جو دیوار جس پہ آپ نے اعتراض کیا تھا، اصل میں اس کے پیچھے ایک خزانہ تھا، ان کا باپ صالح تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، کچھ یتیم لوگ تھے، ان کا خزانہ تھا اس کے نیچے چھپا ہوا تھا، اب یہ اوپر دیوار گر گئی تھی، اب وہ لوگ اگر یہاں پہ آتے تو ان کو نہ ملتی، اس لیے میں نے دیوار کھڑی کر دی تاکہ ان لوگوں کا خزانہ جو ہے ایسا چھپ نہ جائے۔ تو یہ جو ہے وہ تعبیر تھی جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے، تو اس پہ جو ہے معاملہ ختم ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ سارا جو واقعہ بیان کیا گیا اگین اس میں بھی ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، ٹھیک ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک انکاؤنٹر ہو رہا ہے ایک ایسی ہستی کے ساتھ، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو مکلف شریعت تو نہیں ہے، آپ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، کسی کو قتل کر دینا کسی بچے کو یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن خضر صاحب جو ہیں وہ تو بڑے آرام سے قتل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکلف شریعت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ یہ جو خضر ہیں یہ ایک ایسی مسٹیریس پرسنالٹی ہے کہ ہر شریعت کے اندر یا ہر مذہب کے اندر ایک اسی طرح کی کوئی پرسنالٹی موجود ہے، جو کہ آتے ہیں آ کے انسٹرکشن دیتے ہیں بزرگوں کو پھر چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان نے نا ان کی آئیڈینٹی چوری کر لی ہے، یہ اصل میں وہ جو آتا ہے نا وہ جو آ کے الٹی سیدھی باتیں بتاتا ہے، یہ اصل میں شیطان ہے، ابلیس ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی اصل آئیڈینٹی واضح کر دی ہے۔ یہ جو خضری راستہ ہے یا یہ جو پیری فقیری کا سارا سلسلہ ہے، اگر ہم اسے جا کے پوچھیں گے نا تو وہ ہمیشہ خضر کو کہتے ہیں کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی خضر کو فالو کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وقت کا نبی بھی ولی کو فالو کرتا ہے، تو آپ کو ولی کے پیچھے چلنا ہے، یعنی ان کو سمبل بنا دیا گیا ولی کا، حالانکہ یہ ولی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے کوئی ایسے بندے تھے جو کہ
فرشتوں کے ساتھ تعینات تھے، فرشتوں کے ساتھ کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے بارے میں جو ہے شیطان نے لگتا یہ ہے کہ ان کی پروفائل چوری کر لی اور ان کا جیسا بن کے اب گمراہ کرتا پھرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ان کی ہاں بھی ایک سٹوری موجود ہے اس سے ملتی جلتی، وہ اس میں خیر آپ پڑھ لیجیے گا، میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے، نوٹس آپ کو مل جائیں گے، ملتا جلتا واقعہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یوشع بن لاوی کا ہے۔ ان کا ایک پریسٹ تھا، ربائی تھا یوشع بن لاوی، اس کا ایک انکاؤنٹر ہے حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ۔ اچھا، الیاس علیہ السلام کی بھی پرسنالٹی بڑی انٹرسٹنگ ہے، ادریس علیہ السلام کی پرسنالٹی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ جو ساری پرسنالٹیز ہیں نا، ادریس، الیاس، خضر، یہ کو ملتے جلتے ہیں آپس میں، کیونکہ ادریس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ اچھا، ان کو اٹھا لیا تھا، اب اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے، ادریس کے بارے میں یہ نہیں کہ دوبارہ آئیں گے۔ اس سے بھی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ یہ چوز کر لیتے ہیں کہ ہم اس پاتھ پہ چلیں گے، یعنی ہم ملائکہ بنیں گے یا اپنے آپ کو پاک کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ موت کے بعد انہیں جنت دوزخ میں نہیں ڈالتا، ان کو پھر اپنے کام پہ معمور کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک سلسلہ ہے، اب اس کے بارے میں کوئی تحقیق ہم نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسے لوگ تھے جو مرنے کے بعد پھر فرشتوں کے ساتھ اپوائنٹ کر دیے گئے ہیں، واللہ اعلم، یعنی اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو خیر، اب اس سے کیا ہمیں بچاؤ کی رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرسار شخصیت کا تعارف کرا دیا ہے جس کے نام پر لاکھوں لوگوں کو شیطان بیوقوف بنا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مشہور ہستی جو ہے، اس کا نام خضر بھی بتایا جاتا ہے، پھر ہرمس بھی بتایا جاتا ہے، سروش بھی ہے، سینٹ جارج ہے، میلشی زدک ہے، الیاس، ادریس، یہ مختلف ناموں سے مختلف شریعتوں میں آپ اس کا ایسی پرسنالٹی آپ کو دیکھیں گے۔ اور خاص طور پہ جو ہرمس ہے، جیسے ہرمیٹکا بنا ہے، یہ فری میسنس کا آرڈر ہے بیسیکلی، یعنی باقاعدہ جو ہے اسی طرح کی ایک شخصیت، یہ پیچھے آپ بیک ڈراپ میں دیکھ رہے ہیں ہرمس کو، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا اوکلٹ فگر تھی جو جادو ٹونا کر کے اور اس طرح کے بہت سے کام کیا کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو اس کے بارے میں جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ خضر سے ملتی ہیں، حالانکہ ہے یہ شیطان۔ تو اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا کنڈکٹ فالو کرنا ہے۔ جیسے ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ ہم نے کس کا کنڈکٹ فالو کرنا ہے؟ اصحاب کہف کا، جس سے وہ بچ گئے تھے اس فتنے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ فتنہ تھا کہ دیکھیں سامنے ایک ایسی حرکت کر رہا ہے ایک اللہ کا بندہ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کی ہے۔ ان کے سامنے کسی نے اگر کشتی توڑی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا بڑا بزرگ بندہ ہے اسے چھوڑ دو۔ اس لیے آپ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہی کیوں نہ آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا جو ہے ولی کیوں نہ آ جائے، اور وہ آ کے ایسی باتیں کرے جو شریعت کے خلاف ہے، تو آپ اس کو ٹوکیں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں۔ آپ اس لیے نہیں چھوڑیں گے یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اب وہ سوچیں اگر یہ آپ کا مائنڈ بن جائے تو جب آئے گا یہ دجال، وہ بھی کسی بزرگ کی شکل میں آئے گا نا، وہ بھی کسی ولی کی شکل میں آئے گا، اور جب وہ آپ کو اس طرح کی باتیں کرے گا تو آپ کا آپ کا مائنڈ اس طرح پروگرام ہوا ہے تو آپ بچ جائیں گے۔ آپ کہیں گے بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ بچ سکتے ہو موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل پہ چل کے، جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے ہمیں کر کے دکھا دیا۔ خیر، یہ ساری فری میسنری اور یہ ہرمیٹکا کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپ اس میں کئی ڈاکومنٹریز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اب آگے ذکر آ رہا ہے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا، جو کہ آخری قصہ ہے اس سورت کا، کہ اس میں کیا معاملہ ہے، ذوالقرنین یہ کون تھے؟ ذوالقرنین کے بارے میں بڑا واضح معاملہ ہے، ابوالکلام آزاد نے جو تحقیق کی ہے وہ پھر سب نے اسے قبول کیا کسی حد تک، کہ اصل میں اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سکندر اعظم ہے، لیکن اس کی جو پروفائل بیان کی گئی ہے ذوالقرنین کی قرآن میں، وہ تو ایک بڑے نیک بادشاہ کی پروفائل ہے۔ یعنی لوگ یہ جو سکندر اعظم کے بارے میں کہتے ہیں، سکندر اعظم کی تو پرسنالٹی بہت ہی مطلب بری پرسنالٹی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید اس کو ایک بڑے نیک شخص کے طور پر پیش کر رہا ہے؟ تو سکندر اعظم یہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی سائرس اعظم تھے جو ایران کے بہت بڑے بادشاہ تھے، اور بیسیکلی وہ اس تک کیسے پہنچے؟ یہ دانیال نبی کا ایک مکاشفہ ہے۔ ان کے ہاں ایک نبی رہے ہیں دانیال، جب کیپٹیوٹی کے زمانے میں ان کے اندر وہ مبعوث ہوئے تھے تو ان کو ایک مکاشفہ ہوا تھا۔ مکاشفہ ایسا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ندی کے کنارے ایک مینڈا کھڑا ہے اور جس کے 2 سینگ اونچے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے زیادہ اونچا تھا اور بڑا دوسرے کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ مغرب سے وہ اترا اور جنوب کی طرف سینگ مارتا جاتا ہے، اور یہاں تک کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا، اور بہت ہی بڑا ہو گیا۔ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ مغرب کی طرف سے ایک بکرا آ کر تمام روئے زمین پہ پھر گیا، اس بکرے کے آگے عجیب طرح کا سینگ تھا، وہ 2 سینگوں والے مینڈے سے لڑا اور اس کو جو ہے اس کے سینگ توڑ دیے، اور اس کی ہمت نہ تھی کہ مقابلہ کرے۔ اب یہ پورا جو مکاشفہ تھا، اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس سے بتایا، دانیال نبی کو بتایا کہ یہ جو 2 سینگ تھے بیسیکلی میڈیا اور فارس کی سلطنتیں ہیں، یعنی میڈیا اور فارس کی 2 سلطنتوں کو ملا کر
سائرس اعظم جسے کہتے ہیں، یا جسے کہ خسرو بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی حکومت قائم کی تھی۔ تو اسی لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب وہ اپنا ہیلمٹ پہنا کرتے تھے اس میں 2 سینگ ہوتے تھے، اس سے مراد یہ تھا کہ 2 بڑی حکومتوں کے ریپرزینٹیو بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا ایک اہم وصف تھا جس سے معلوم ہوا کہ یہ سائرس اعظم ہی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو بکرا ہے جس کے سر پہ سینگ تھا، یہ سکندر مقدونی ہے، سکندر اعظم ہے، جس نے بعد میں پھر سائرس اعظم کے آرڈر، جن کی جو حکومت ہے، اس کو ختم کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی یہ مجسمہ جو ہے دریافت ہوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ تخت اپنا جو سر پہ وہ پہنا کرتے تھے، ہیلمٹ سا وہ تاج پہنا کرتے تھے، اس کے اندر 2 سینگ تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ذوالقرنین بیسیکلی اسی لیے ان کا نام پڑا، 2 قرن والے، 2 سینگوں والے جو ہیں یہ۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ بیسیکلی 2 بڑی حکومتوں کو انہوں نے ملا کے جو ہے ایک حکومت بنائی تھی۔ پر ان کی جو حالات ہیں ان کے بارے میں کافی باتیں جو ہیں آپ کو ملتی ہیں، جو ہے قدیم گریک مورخین نے لکھی ہیں، وہ زیادہ مستند ہیں۔ جو ایرانیوں نے لکھی ہیں وہ تو ظاہر بات ہے زیادہ تر دیو ملائی کہانیاں ہی ہیں۔ تو اس میں یہ تفصیل آتی ہے کہ ان کا جو اوریجن ہوتا ہے وہ بڑا ہی مسٹیریس ہے، یعنی یہ بچپن میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نانا جو ہے وہ ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ پھر یہ کئی عرصے پھر یہ روح پوش رہتے ہیں اپنی جوانی کے زمانے میں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب یہ غالباً جو ہے وہاں اس زمانے کے نبی جنہیں زرتشت کہتے ہیں ان کی جو ہے وہ صحبت میں رہے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ہمارے پاس ایسے روایت تو نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ ان کا آپس میں کنیکشن تھا، لیکن زرتشت نبی جو ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں انہی کو لے کے یہ آگے بڑھے۔ تو ایک طرح سے یہ نبی کے خلیفہ ہیں، جیسے یوشع بن نون تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور جیسے کہ خلفاء راشدین تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ خلیفہ راشد ہیں زرتشت نبی کے۔ یہ زرتشت نبی یہ ایران کی طرف آئے تھے، اور ان کی تعلیمات میں بھی توحید کا بڑا واضح عنصر ہے۔ بعد میں پھر پارسی مذہب جو ہے وہ وہی جو دین تھا ان کا، اس نے پارسی مذہب جو ہے اس کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تو خیر یہ جب آتے ہیں تو 559 عیسوی میں جو ہے ظہور ہوتا ہے ذوالقرنین کا۔ پہلے پارس کے تمام جو رئیسوں نے اس کو اپنا حاکم مان لیا، پھر وہ بغیر کسی لڑائی کے لیڈیا کے بھی حاکم بن جاتے ہیں۔ اس طرح ایک عظیم ایرانی حکومت کی بنیاد رکھتے ہیں، اور صرف 12 سالوں میں یہ بلیک سی سے لے کر اور جو ہے بیکٹیریا یعنی بلخ تک کی حکومت جو ہے ان کے اوپر آ جاتی ہے۔ ان کا میں پورا آپ کو دکھاتا ہوں میپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر آپ اس کا میپ نہیں ہے اس کے اندر، یہ پیچھے تھا شاید میپ۔ تو بہرحال یہ 2 بڑی سلطنتیں جو تھیں ان کو ملا کے انہوں نے ایک بڑی سلطنت بنائی تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ان کی جو فتوحات ہیں وہ سب سے پہلے ان کی جو ہے مغربی مہم ہے، ٹھیک ہے؟ حکومت سنبھالتے ہی پہلا مارکہ جو انہوں نے کیا وہ جو ایشیا مائنر کا علاقہ تھا، وہاں پر ایک حاکم تھا کرویسس، اس کو انہوں نے شکست دی اور وہ علاقہ فتح کر لیا۔ اس سے پہلے میڈیا کے ساتھ انڈیا کا امن معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اسی کو توڑا تھا، جس کی وجہ سے پھر وہاں پہ یہ گئے اور ایک ہی حملے میں جو ہے اس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد پھر ان کی مشرقی مہم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مشرقی مہم جو ہے یہ بابل کی فتح سے پہلے انہوں نے یہ جو ہے مہم چلائی تھی۔ یہاں سے یہ ہوتے ہوئے یہ بہت بڑا علاقہ فتح کیا تھا، یہاں تک کہ یہ جو ہمارے مکران کے ساحل تک یہ پہنچے تھے، اور یہ پورا علاقہ جو تھا یہ بیسیکلی ان کی حکومت میں آ گیا تھا۔ پھر ان کی جو ہے ناردرن مہم آتی ہے۔ یہ ایسٹ اور ویسٹرن جو مہم ہے ان کی، یعنی ایک تو مہم جو تھی وہ ترکی کی طرف تھی، ترکی میں جو اس وقت ازمیر کا علاقہ ہے وہاں تک یہ جاتے ہیں، جہاں پہ ذکر آتا ہے کہ یہ سورج کو انہوں نے جو ہے گدلے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اور اگر آپ ازمیر کا یہ منظر دیکھیں تو واقعی آج بھی وہاں پہ یہ منظر آتا ہے کہ وہاں کا جو سمندر ہے وہ اس کے اندر بلیک ڈاٹس کافی زیادہ ہیں، نیچے جو خطے ہیں بلیک خطے، تو سورج جو ہے غروب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ایک بلیک جو ہے تالاب میں جو سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ وہاں پہ پہنچے، لیکن جب یہ ان کی جو مشرقی مہم تھی وہاں پہ بھی ہوتے ہوتے جو ہے نیچے بلخ تک، یعنی موجودہ پاکستان کے جو مکران کے ساحل ہے وہاں تک یہ پہنچے تھے، اور وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا تھا جو کہ بڑی ہی جو ہے وہ خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے۔ پھر ان کی ناردرن مہم کا آغاز ہوتا ہے۔ نارتھ میں جو ہے جس طرف یہ جاتے ہیں وہ کوکوین ماؤنٹین رینج ہے جہاں تک یہ پہنچتے ہیں۔ یہاں پہ ایک درہ ہے جسے داریال پاس کہتے ہیں، وہاں پر غالباً جو یہ پہنچے تو ان کو وہاں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے جو ہے نا یجوج مجوج اترتے ہیں، اس لیے آپ یہاں پہ ہمارے لیے پروٹیکشن کے لیے دیوار بنا دیں، اور وہاں پہ پھر یہ دیوار بھی بناتے ہیں۔ تو یہ جو دیوار ہے یہ اب تو موجود نہیں ہے، مطلب یہ ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ اس کا ذکر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا کہ یہ انہی کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں ہی یہ دیوار ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے ایک سد تعمیر کی تھی۔
تو اب ان کی جو ساری تحقیق ہے، اب ہم یجوج مجوج کی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ذوالقرنین کا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ سائرس اعظم تھے، اور انہوں نے وہ عظیم دیوار قائم کی بنائی تھی کوکوین ماؤنٹین رینج کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ سارا جو ناردرن ایریا ہے وہ ایک طرح سے بلاک ہو گیا تھا ان کے لیے، وہاں سے نیچے نہیں اتر سکتے تھے یہ۔ اس کے بعد جو ہے یجوج مجوج کے بارے میں جو تحقیق ابوالکلام آزاد نے کی ہے، اس میں یہی کہا ہے، انہوں نے واضح کیا ہے کہ اوریجن جو ہے ان کا منگولیا ہے، یہ منگولیا کے علاقے سے یہ ابھرے ہوئے تھے، وہیں سے جو ہے بیسیکلی ایک بڑا مشہور ان کا قبیلہ تھا۔ یہ یجوج و مجوج جو قبائل، دو بڑے قبائل ہیں ان کے، ایک جو تھا وہ چائنا کے اندر آباد رہا، ایک جو ہے وہ منگولیا میں آباد رہا، اور یہی اصل میں جگہ ہے جہاں پر نو انسانی کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہاں سے نکلی ہے۔ یہ لوگ جو تھے پھر وہ نارتھ میں پھیلے ہیں، یعنی ناردرن سائڈ میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر رشیا اس طرف اب آئے تو ایران، جو کوریا، جاپان، یہ سب بیسیکلی ایک ہی نسل سے تعلق ہے ان کا، رشیا سے ہوتے ہوئے پھر یہ کہ ایسٹرن یورپ تک یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب بیسیکلی یجوج مجوج تھے نسلاً، اور ان کے بارے میں پھر وہ ساری تحقیق جو ہے وہ ابوالکلام آزاد نے پیش کی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ لوگ وہاں پہ پھیلے، اور یہ وحشی حملہ آور کی حیثیت سے جو ہے ان کو شمار کیا جاتا تھا۔ تاریخ انسانی میں جتنا بھی آرڈر رہا ہے، جتنے بھی حاکم رہے ہیں، وہ انہی لوگوں سے ان کا تعلق تھا جو کہ اس نسل سے نہیں تھے، یعنی تین کہا جاتا ہے نا کہ آدم نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے جس سے نو انسانی آگے چلی ہے، یہ جو ہے بنی یافس ہیں، یافس ایک بیٹا تھا، اس سے پھر یہ یجوج مجوج جو ہیں یہ آگے بیٹے تھے۔ تو باقی جو دو تھیں وہ حام اور سام تھے، تو بنی حام اور بنی سام جو ہیں، ہم بھی وہ بنی حام کے ساتھ ہی ہمارا تعلق ہے جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، سام جو ہیں بیسیکلی یہ عرب لوگ ہیں، یہ بنی سام ہیں، تو عرب، اور یہ جو بنی اسرائیل بھی ہیں یہ بھی بنی سام ہیں، تو یہ بنی حام اور بنی سام کے پاس ہی دنیا کی حکومت رہی ہے۔ یہ جو لوگ تھے ہمیشہ سے تاریخ انسانی میں یہ وحشی حملہ آور کے طور پہ جانے جاتے تھے، اور یہ لڑائی کرتے تھے، بس اوپر سے آتے تھے، تباہی کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یہ وائکنگز بھی یہی تھے، یہ جو باربیرینز بھی یہی تھے، اور پھر جو تتاری تھے وہ تو تھے ہی یہ، تو یہ سارے کے سارے ناردرن حملہ آور تھے جو کہ وہاں سے آتے تھے، یہاں تباہی مچاتے تھے۔ اب یہاں پہ جب ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر دی تو ایک طرح سے ایک بڑا حصہ پروٹیکٹ ہو گیا، کیونکہ نیچرلی جو ہے وہاں پہ ماؤنٹین رینجز ہیں اور وہاں سے نیچے اتر نہیں سکتے تھے۔ تو خیر یہ سارا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج جو ناردرن نیشنز ہیں، یعنی جتنے بھی یورپ آپ کا ہے، یا جتنا بھی یہ رشیا ہے، چائنا ہے، یہ سب بیسیکلی یجوج مجوج کی قوم سے ہی ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ سارے کا سارا جو آرڈر ہے دنیا کا وہ ان کے ہاتھ میں، جو کہ تاریخ انسانی میں کبھی نہیں رہا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑے بڑے لیڈرز پیدا کرنے شروع کیے، یعنی اس سے پہلے ان کے اندر کوئی بڑے لیڈرز نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چنگیز خان پیدا ہوا جس نے پھر تتاریوں کو یونائٹ کیا، یا اٹیلا پیدا ہوا، بہت بڑا لیڈر تھا جس نے ہن قبیلہ جو تھا ان کا اس کو منظم کیا۔ اسی طریقے سے اب ان میں لیڈرز پیدا ہونا شروع ہوئے، اور اب یہ دنیا پہ ایک طرح سے قابض ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ میں نے بتایا کہ 12ویں صدی میں جو ہے منگولوں کو چنگیز خان ملا، اس سے پہلے جو ہے 5ویں صدی میں اٹیلا جو ہن قبیلے کے سردار تھا، اس نے جو ہے رومی سلطنت کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یہ ایسی طاقت ہے، اتنی ڈیوسٹیٹنگ قوت ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جیسے کہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ ایسی طاقت اللہ نے بنائی ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے جو بھی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو یہ ختم کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رومی سلطنت اتنی بڑی رومن امپائر تھی، اس کو بھی کمزور کرنے والے یہی تھے، مطلب باربیرینز تھے، جس طرح وائکنگز تھے، انہوں نے بھی جو ہے برٹش امپائر کو کمزور کر دیا تھا، اور ہماری جو حکومت تھی، جو بنو عباس کی خلافت تھی، اس کو بھی کمزور کس نے کیا تھا؟ تتاریوں نے کیا تھا۔ تو ان کا مقابلہ کرنا جو ہے نا، یہ آپس میں ٹکر لے سکتے ہیں، اور کوئی بنی حام اور بنی سام میں سے ان سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ اور پھر 19 صدی میں، 19 سینچری میں پھر جو ہے ایک اور اس کا خروج ہوا، جب کلونیلز اوپر سے آئیں، یہ جو کروسیڈ شروع ہوئے، اور اس کے بعد پھر کلونیلز، تو جب یہ ان کلونیل پاورز نے اپنی دنیا کو تسخیر کرنا شروع کیا، تو اس وقت علامہ اقبال نے جو ہے یہ کہا تھا کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ ینسلون کا لفظ جو آئے گا سورہ انبیاء میں، وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے تو ہر اونچائی سے نیچے آئیں گے، تو اونچائی سے مراد وہی نارتھ ہے، یعنی نارتھ سے نیچے یہ حملہ آور ہوں گے۔ تو جب یہ کلونیل پاورز جو ہیں، اسلامی جو بھی حکومت تھی، اس کو تاخت و تاراج کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ہے اب اس کی تفسیر ہو گئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ جس خطے میں اس وقت یاجوج ماجوج آباد تھے، جب ذوالقرنین نے اپنی سد تعمیر کی تھی،
تو اس وقت وہاں پہ ایک اور ٹرائب تھا جسے خزاریہ ٹرائب کہتے تھے. یہ عمران نظر حسین بڑے مشہور اسکالر ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یجوج مجوج بیسیکلی یہ لوگ ہیں. یہ ان کو اشکنازی جیوز کہتے ہیں. یہ بیسیکلی بلو آئیڈ جیوز ہیں جنہوں نے بعد میں یہودیت قبول کر لی تھی، اور جو اس وقت بڑے پاورفل ہیں، انفلوئنشل ہیں پوری دنیا میں، جنہیں زائنسٹ بھی آپ کہتے ہیں. یہ زائنسٹ بیسیکلی جو ہے یجوج مجوج ہے. ایک رائے عمران نظر حسین کی یہ بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی وہ تو اسی کے قائل تھے کہ شمالی جتنی بھی یہ نیشنز ہیں، مغربی مشرقی یورپ، روس، چین، منگولیا، سب یافس کی نسل سے ہیں اور وحشی ہیں، اور کلونیلز بھی انہی کی نسل سے ہیں. اچھا پھر ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ جو آخری خروج ہونا ہے ان کا، اسے ان کے خروج ہوتے رہے ہیں، پوری دنیا نے دیکھا ہے ان کے خروج کو. ٹھیک ہے، منگولیا کا بھی خروج ہوا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رشینس نے بھی دنیا میں خروج کیا اور تباہی مچائی، وہ بھی پیچھے ہو گئے. پھر اس کے بعد کلونیلز نے بھی ان کا خروج کر لیا. لیکن ایک ایسی طاقت ان میں ہے جس نے ابھی تک خروج نہیں کیا، وہ ابھی تک کنٹین اپنی جگہ پہ جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں. یہ چائنیز ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال تھا کہ آخری جو خروج ہونا ہے اس کا، جو سب سے سخت ہوگا، وہ ان چائنیز کا ہی ہوگا. اور اب جو چائنا اتنی بڑی پاور بن رہی ہے وہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں. جب ونسٹن چرچل نے بھی یہ بتایا تھا. اچھا ونسٹن چرچل نے بھی کہا تھا کہ گوگ اینڈ میگوگ جو ہیں یہ ریئلٹی ہے. اس نے کہا تھا کہ امریکہ اور روس جو ہیں گوگ میگوگ، ٹھیک ہے، اور آپس میں لڑیں گے. تو خیر حدیث میں بڑی تفصیلات ہیں ان کے بارے میں. جو حذیفہ ابن یمان کی یہ حدیث ہے کہ آپ وسلم کے کمرے کے زیر سایہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے قیامت کا ذکر کیا تو ہماری آوازیں بلند ہو گئیں. تو آپ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی یا قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. سورج کا مغرب سے مشرق سے نکلنا، اور دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا جو مار کرے گا لوگوں کو، اور یجوج مجوج کا خروج. تو اس طرح اور بھی جو نشانیوں میں سے یجوج مجوج کا خروج جو ہے، جو آخری خروج ہوگا، اس کا خروج تو ہوتا رہا ہے لیکن جو آخری خروج ہے جو کہ شاید چائنیز ہو، اللہ عالم، یہ پھر آخری نشانیوں میں سے ہے. اچھا ان کی ہلاکت خیزی اور ان کی سرکشی کیا ہے اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب یہ زمین والوں کو تباہ کر لیں گے تو پھر یہ آسمان پہ تیر چلائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اتنے سرکش ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم گرا لیں گے. اچھا پھر یہ جو بڑی مشہور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اب ان کی دیوار نہیں مل رہی نا ہمیں. اب تو پوری دنیا ہمارے سامنے ہے، سیٹلائٹ امیجنگ کے ذریعے سے تمام خطے ہمارے سامنے جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو چکے ہیں. اب لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ اس کی پھر دیوار کدھر گئی، اتنی بڑی دیوار جو انہوں نے تعمیر کی تھی ذوالقرنین نے. تو اس پہ وہ جو ہے یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ زینب بنت جہش بہت آپس میں قریبی رشتہ دار تھی، اور جو ہے بعد میں صاحبت ان کی وائف بھی بنی. تو یہ ایک دن آپ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے. آپ فرما رہے تھے کہ تباہی ہے کہ عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے، یعنی ویل للعرب. آپ وسلم نے آ کے یہ فرمایا کہ ویل للعرب، عرب پر ہلاکت ہے، عرب پر تباہی ہے، عربوں کے اوپر. تو جب انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو آپ نے بتایا کہ آج یجوج مجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا. آپ نے اپنے انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کے بتایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا. یعنی آپ سب کے زمانے میں یجوج مجوج کی دیوار جو تھی وہ گرنا شروع ہو گئی تھی اور وہ پھر گر گئی. اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے قریب والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا. اتنا سن کر زینب بنت جاش نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک سارے لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب برائی بہت بڑھ جائے گی تو اس وقت سب ہلاک ہوں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دیوار جو ہے گر چکی ہے. اب ہم اگر ہم نے ان کو تلاش کرنا ہے تو اب ادھر ہی تلاش کرنا ہے اب دنیا کے اندر، یعنی وہ کھل چکے ہوئے ہیں، اب وہ کنٹین وہاں پہ نہیں ہے دیوار کے پیچھے. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ یہ بھی ایک اشارہ سورہ انبیاء میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. حرام ہے کسی بستی پر جب اللہ سے تباہ کر دیں تو دوبارہ وہ لوٹ کے نہیں آتی ہے. لیکن حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، لیکن جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے نا اس وقت ایک بستی واپس آئے گی. اور یہ بستی ہمیں پتہ کون سی ہے، یہ یروشلم کی بستی ہے جو تباہ ہونے کے بعد دوبارہ آباد ہوئی، یعنی اسرائیل جو ہے دوبارہ قائم ہوا. اور یہ بیسیکلی ایک مارک تھا کہ واقعی یاجوج ماجوج جو ہے وہ کھولے جا چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس وقت جو ہے یہ ایسا ہوگا جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے. تو بہرحال اس پہ بہت سی روایات ہیں، لیکن ایک روایت جو ہے بڑی ہی ہلا دینے والی ہے، چونکا دینے والی ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، اسے کنکلوڈ بھی کرتے ہیں. اس کو یہ روایت اس طرح سے ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو صحیح حدیث ہے. اب اس کا ذرا سمجھیں کہ کیا بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، اے آدم، روز محشر جو ہے اللہ تعالیٰ آدم سے کہیں گے، اے آدم
آدم علیہ السلام کہیں گے ہاں رب میں حاضر ہوں، میں فرما بردار ہوں اور ہر برائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے نا انہیں نکال لو۔ کن کو نکال لو؟ جو جہنم والے ہیں ان کو نکال لو۔ اچھا، اس پہ وہ پوچھیں گے آدم علیہ السلام کہ جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں یا اللہ، کتنے نکال لو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 نکال لو، ہر 1000 میں سے 999 نکال لو۔ یعنی دیکھیں اب تو یعنی جو یہاں بچنے کا چانس ہے وہ تو 0.01 ہو گیا، 0.01% چانس ہے ہمارا کہ ہم بچیں۔ اچھا، یہی وہ وقت ہوگا جب بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے، وہ جو حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں، یعنی یہ سن کے جب ابھی پورا امیجن کریں کہ مجمع سامنے کھڑا ہوا ہے انسانیت کا، اور یہ جب یہ انفارمیشن شیئر کی جائے گی تو اس وقت کیا چیخو پکار ہوگی وہاں پہ، امیجن آپ کر سکتے ہیں؟ ابھی تو ہم نہیں امیجن کر سکتے نا، کیونکہ ہم تو بس ابھی دنیا میں کھبے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ جب پتہ ہوگا کہ سامنے جہنم ہے تو اس وقت کیا ہوگا کہ جو ہے بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے اور عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگ نشے کی حالت میں دیکھو گے لوگوں کو، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ صحابہ کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم میں سے وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو 1000 یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے، یہ یا سارے یاجوج ماجوج ہوں گے، اور تم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 ہوگے، مجھے امید ہے کہ تم جو ٹوٹل بچ جائے گی اس میں 1/3 تم ہوگے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اس کی تکبیر کی، اللہ اکبر سب نے صحابہ نے کہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھے تو تم ہوگے جنت والوں میں سے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب جو مزید جو ہاف کر رہے ہیں نا، ٹوٹل انسانیت میں سے جو ہے 0.01 نے بچنا ہے، اور ان میں سے بھی آدھے جو ہیں وہ ہم ہیں، ٹھیک ہے، تو پرسنٹیج اور کم ہوگی، لیکن بہرحال کہ یہ دیکھیں گے وہ سب یاجوج ماجوج ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یاجوج ماجوج کچھ تو نسلاً یاجوج ماجوج ہوں گے، لیکن کچھ ہوں گے جو خسرتاً یاجوج ماجوج ہو جائیں۔ اب یہ جو خسرتاً یاجوج ماجوج ہو جائیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بس سورہ کہف کا بس آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ پھر ہم کل دیکھ لیں گے کہ یاجوجیت اور ماجوجیت کیا ہے۔ ایک تو ہے نا دجال اور ایک ہے دجالیت۔ دجالیت تو ہم نے سمجھ لی، وہ کیا ہے، وہ مادہ پرستانہ جو تہذیب ہے ہمارے اوپر رائج ہے، اور جو اس کی ساری اوصاف ہم نے دیکھ لی ہے کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایک ہے یاجوج ماجوج اور ایک یاجوجیت اور ماجوجیت ہے، یعنی ان کی خصلت کیا ہے، یہ ہے بالکل جو آخری 10 آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے نا کہ جو پہلی 10 آیات پڑھ لے گا اور جو آخری 10 آیات، تو پہلی 10 آیات میں بیسیکلی وہ پروٹیکشن ہے دجالیت کے فتنے کے حوالے سے، اور آخری 10 آیات میں جو بیان کیا گیا وہ اس یجوج مجوج کے فتنے کا بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو خسرتاً یجوج مجوج ہوں گے وہ کون ہوں گے ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ تو بہرحال یہ پھر کنکلوڈنگ ریمارکس ہے، اینڈ میں ان کو کل ہم کمپلیٹ کریں گے، یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ کوئی کوشچن ہو آپ کے ذہن میں تو آپ بے شک پوچھ لیں۔ جی کوشش تو ہم نے کی ہے کہ کافی حد تک چیزیں کور کریں، لیکن ٹائم کم تھا، لیکن اس میں تو بہت کچھ جو ہے مطلب ریسرچ ہے کہ یہ فتنہ دجال سے کیسے آپ بچ سکتے ہیں اور کس سورہ کہف میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور کوشش میں نے کی کہ جتنا بھی ہو سکے تفصیل آپ کے سامنے آ جائے۔ کوشچن نہیں ہے تو کنکلوڈ کر، جزاکم اللہ خیر۔